السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. شروع کریں گے ہم انشاءاللہ آج 10واں پارہ سورہ انفال چل رہی ہے. آیت نمبر ہے 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. مال غنیمت کی تقسیم کا قانون دیا جا رہا ہے. سورہ انفال جب شروع ہوئی تو وہاں پہ ہی اس چیز کا تذکرہ کر دیا گیا کہ انفال کے بارے میں، انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کی تقسیم کس طرح ہوگی. تو اس کی تقسیم یہاں بتائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جان لو کہ تم جس قسم کی جو بھی غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھ لیں. مال غنیمت جتنا بھی جمع ہوگا ان سب کو کیا کیا جائے گا، ایک ساتھ مطلب کلیکٹ کر لیا جائے گا ایک جگہ. ٹھیک ہے، میدان جنگ میں بکھرا ہوا ہے اور کسی طرح سے ساتھ آ رہا ہے، وہ سب ایک جگہ جمع کیا جائے گا. پھر اس کے 5 حصے بنائے جائیں گے ٹوٹل. ان 5 حصوں میں سے 4 حصے تو اسٹریٹ ان کو چلے جائیں گے جو مجاہد. ٹھیک ہے، جو جنگ لڑ رہے ہیں اس میں سے 4 حصے ان کو دے دیے جائیں گے اور سارا وہ 4 حصے جو مال ہوگا ان میں تقسیم کر کے. ٹھیک ہو گیا. اب ایک حصہ بنا، کیونکہ مال غنیمت کے ٹوٹل 5 حصے کیے تھے. جو ایک حصہ بنا اس کو کیا، اس حصے کے بارے میں کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، کہ وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اللہ رب العزت تک کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے، وہ تو ایک یہاں پہ لکھا گیا بیسیکلی. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ معاشرے کا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے. دیکھیے، جنگ میں جب شرکت کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیڈر تھے. سب سے بڑا حصہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ جو 5واں حصہ ہوگا پھر اس کے مزید 5 حصے کیے جائیں گے. سب سے پہلا حصہ جنگ کی تیاری کے لیے استعمال ہوگا. مطلب آپ نے اپنا دستہ مضبوط بھی کرنا ہے نا. تو مجاہدین کو مل گیا ان کا پرسنل حصہ، وہ جو کچھ چاہے کرے. تو یہ جو 5ویں حصے کے مزید 5 حصے ہوں گے، اس میں سے پھر ایک حصہ کیا ہوگا کہ جنگ کی تیاری کے لیے آگے استعمال ہوگا. پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہوگا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا. پھر یتیموں کے لیے ہوگا. پھر معاشرے میں جو مساکین ہیں ان کے لیے، اور پھر جو مسافر آتے ہیں ان کے لیے. دیکھیے اس وقت جو ٹریول کرتے تھے نا لوگ، اسی طرح ٹریول کرتے تھے، کسی بستی میں قیام کر لیا تو بستی والے پھر ان کی ضیافت کرتے تھے، انہیں کھلاتے پلاتے تھے، ان کو بستر وغیرہ مہیا کرتے تھے. تو یہ مسافر بیسیکلی دیکھا جائے تو معاشرے کی بھلائی کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ حصہ جو اللہ رب العزت نے اپنے لیے کہا. آگے اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو دن حق و باطل کے جدائی کا دن تھا. کیا مراد ہے؟ یہ مال غنیمت کی تقسیم بیسیکلی کیا ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اور یوم الفرقان یہ کس دن اور کس پر ایمان کا حصہ ہے؟ قرآن پر بھی ایمان کا حصہ ہے. اور جس دن ملی تھی دونوں جماعتیں، کس دن ملی تھی، کب کی بات ہے؟ غزوہ بدر ہوا ہے نا، پہلا غزوہ ہوا ہے مسلمانوں کا، اور مال غنیمت آیا ہے ہاتھ. تو بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں اللہ نے ہی تمہاری مدد فرمائی تھی، فرشتے اتارے تھے، مال غنیمت ہاتھ لگائے. تو یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو مال غنیمت کی اسی طرح تقسیم کرو. اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. 2 جماعتوں سے یہاں مراد یوم التقى الجمعان، جمعان سے مراد ایک مسلمانوں کی جماعت اور ایک کفار کی جماعت. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنگ کا سبب کیا بنا تھا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے. مدینے کی لوکیشن ایسی ہے، مدینے کے ایک طرف جس طرف سمندر والا ایریا ہے وہ سفلا ہے، نیچے والا علاقہ ہے، وہاں سے قافلہ واپس آ رہا ہے. اور دوسرا کہ عدوۃ دنیا دور پاس والے کنارے پہ تھے، اور دوسرا طرف والرکب اسفل منکم، اور قافلہ کیا تھا، اب کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا. تو وہ جو نشیبی علاقہ ایک طرح سے کہا جائے کہ مدینے کے مقابلے میں جو تھوڑا نیچے علاقہ ہے وہاں پہ ابو سفیان قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے. اور جو دوسرا اونچا علاقہ تھا تھوڑی ٹورڈز ماؤنٹین سائڈز پہ، وہاں پہ اہل مکہ جمع تھے، کفار مکہ جمع تھے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ رب العزت ایک اس کو سمجھا رہے، ایک منظر بنا رہے. کبھی کبھی منظر کشی کی جاتی ہے تاکہ بات بہت اچھی سمجھ آئے. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے. لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا ہے، تاکہ ہلاک کر دے جس کو ہلاک کرنا ہے دلیل کے ساتھ.
اور زندہ رہے جس کو زندہ رکھنا ہے دلیل کے ساتھ. بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. آپس میں اختلاف کی بات کیا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اس میں یہ اللہ رب العزت فرمانے کہ تم آپس میں اختلاف میں پڑ جاتے. مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہی ساری چیزیں ایسے ارینج کی, حالات اور واقعات ایسے بنائے کہ تم اس قافلے کو چھوڑ کر جو اتنے زیادہ مال اور دولت لے کر آ رہا تھا, کن سے ان سے لڑنے چلے گئے جو تلواریں لے کر کھڑے تھے. مطلب سر پہ موت لٹک رہی ہے نا ایک طرح سے, اگر اس طرف جاتے ہیں لڑنے کے لیے, جبکہ ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہے, تلواریں تک نہیں ہے, سواریاں تک نہیں ہے, گنی چنی تلواریں, گنے چنے اونٹ. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزیں ایسے ارینج کی کہ تمہارا فیصلہ ان کی طرف جانے کے لیے ہو گیا. ٹھیک ہے. اب حلقہ بینہ اس سے مراد یہ ہے کہ 313 کے ذریعے 1000 کفار کو شکست دلوانی تھی. تو اللہ رب العزت کی ایک پلاننگ تھی. کبھی ہم بھی پلان کرتے ہیں نا اپنے معاملے اور پھر وہ نہیں ہو پاتے, تو سب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ سوچا تھا اور وہ کچھ گیا. تو ایک اللہ رب العزت کی پلاننگ تھی. اس پلاننگ کے تحت اللہ رب العزت نے کیا کیا, مسلمانوں کو جزیرہ عرب میں کفار پر 313 کو 1000 پر غلبہ دے کے بھاگ بٹھا دی جزیرہ عرب. بتا دیا گیا کہ اسلام کی طاقت کیا ہے, ایمان کی طاقت کیا ہے. یہ جو اللہ بینہ ہے نا دلیل کے ساتھ, تو یہ ایک دلیل قائم کی گئی. ٹھیک ہے. اس یوری کا حکم اللہ فی منابکم قلیلا. اور جب اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خواب میں کم دکھا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائے گئے تھے کہ بہت تھوڑے کفار آ رہے ہیں جنگ کے لیے, بہت زیادہ نہیں ہے, تو ان کو مطلب ان مسلمانوں کے دل میں خوف نہ ہو. بار بار یہ بات آ رہی, کیوں آ رہی, کیونکہ مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ کے پاس بھی نہیں ہو وسائل اور آپ کو کہا جائے یہ کام کرو, تو آپ بھی 10 دفعہ سوچو گے نا, آپ انسان ہو, دنیا دارالاسباب ہے. ٹھیک ہے. ولو اراکم کثیرا لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر. اللہ رب العزت ہمارے اگر اللہ رب العزت تمہیں ان کو زیادہ کر کے دکھاتا, یعنی ان کو دکھاتا کہ بہت زیادہ نہیں ہے, جتنے ہیں اتنا دکھاتا, تو تم آپس میں جھگڑنے لگتے. اور ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا. اس پورے واقعے میں جو ڈیٹیل آ رہی ہے, اس میں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی کہ جب اللہ رب العزت کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیسے اسباب بناتے ہیں. پہلا سبب کیا بن رہا ہے, آپس میں اختلاف رائے ہو رہا ہے کہ قافلے کو جا کے لوٹے, یہاں پہ جائیں, تو وہی فیصلہ ہوتا ہے کہاں جائیں, وہاں جائیں. اب کیسے جائیں, اللہ اسباب بنا رہا ہے. اللہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا جس میں کفار مکہ توڑے کر کے دکھایا. انه علیم بذات الصدور, بے شک اللہ رب العزت سینوں پہ بھیج جانے والا ہے. وَيَجْرِكُمْ اِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. اور جب وہ دکھا رہا تھا تو اس وقت جب تم ملے ان کو تمہاری نگاہوں میں تھوڑا کر کے. اب کیا ہوا, خواب میں تو ایسے دکھایا, اب جب جنگ کے لیے کھڑے ہوئے نا تو تھوڑا دکھایا. کفار کو شروع میں کیا نظر آئے, مسلمان کو 313 بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم ہے, تو وہ بھی آ گئے فوراً. اور مسلمانوں کو کیا دکھائے, پر 1000 نہیں دکھائے, بہت تھوڑے سے دکھائے. مجھے لگا اچھا یہ تو تھوڑے سے نمٹ لیں گے اس سے. وَيُكَلِّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تم کو دکھا رہا تھا ان کی نگاہوں میں کم کر کے, تاکہ پورا کر دے اللہ اس کام کو جو وہ کر رہنے والا ہے. یہ بات کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ پورا ہو جائے, اللہ اس کے لیے اسباب بناتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات. اے وہ لوگ جو ایمان لائے, وہ جب ملو تم ایک گروہ تو جمے رہو اور یاد رکھو اللہ کو, یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پاؤ. یہ ذہن میں رکھیے کہ ڈبل کر کے بھی دکھایا تھا, ہم پیچھے سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے. تو جنگ کی ابتدا میں کم نظر آئے تاکہ ہمت بن تھوڑی ہے, پھر اپنے آپ سے ڈبل نظر آئے. اور بات کرو اللہ کی اور رسول کی, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور نہ تم باہم جھگڑو. اب یہ کچھ پوائنٹس دیے جا رہے ہیں جو مسلمانوں میں آج کل نہیں ہے. ایک سوال آتا ہے نا کہ ہم ہر جگہ کیوں ہم پر مار پڑ رہی ہے, تو یہ اللہ رب العزت نے کچھ کی پوائنٹس دیے ہیں آیت نمبر 46 پہ ہوں میں. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. اور تنازع نہیں کرنا, ایک تو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہو, یعنی مسلمانوں کا آج قرآن کے ساتھ جینا پڑے گا, سنتوں کے ساتھ جینا پڑے گا, اور تنازع ہو, آپس میں جھگڑا نہیں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور جھگڑے کا علاج بھی بتا دیا جا رہا ہے, صبر آگے آ جائے گا. اگر تنازع کرے ہوئے تو کیا ہوگا, فتفشلوا, تو تم کم ہمت ہو جاؤ گے, وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا چلی جائے گی, دھاک چلی جائے گی. دوسرے ملکوں پر آج ہم ملکوں کا زور کیوں نہیں ہے, ان کے اوپر ہمارا روب کیوں نہیں, کیونکہ ہم آپس میں لڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ دیکھیے جس طرح انگریز جاتے وقت کشمیر کی ہڈی چھوڑ گیا بیچ انڈیا اور پاکستان کے درمیان, وہ دیکھیے آپ کی کتنی سوچیں, آپ کے کتنے جذبات, آپ کی کتنی انرجی وہاں چلی جاتی ہے. تو ڈیوائڈ اینڈ رول اور آپس میں ہی لڑاؤ اور فائدہ اٹھاؤ, یہ کچھ ملکوں کی پالیسیز ہوتی ہیں. یہ ہر جگہ یہ پالیسی ملکوں کی نہیں ہے, گھروں میں بھی یہ پالیسی ہوتی ہے. دو کو آپس میں لڑا دیتا ہے اور جس سے فائدہ اٹھانا ہے تیسرا اٹھاتا رہتا ہے. تو اللہ رب العزت اس سے منع کرتے ہیں, آپس میں لڑو مت, تمہارا روب دبدبہ ختم ہو جائے گا. تذہب ریحکم, اور تمہاری ریح کیا, تمہاری ہوا چلی جائے گی, تمہاری کوئی روب دبدبہ نہیں ہوگا. وَاصْبِرُوا, اور یہ سب انسان کیسے کرے گا, جب صبر کرے گا. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دیکھو تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے تھے کس طرح, بطرا, اتراتے ہوئے. یہ کون سے مراد ہے, یہ وہ مراد ہے جب اہل مکہ نکلے ہیں مسلمانوں سے بدر کے لیے. بریء الناس, اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. وَيَصُدُّونَ, اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے, اور اللہ جو بھی وہ عمل کر رہے تھے
ان کو گھیرنے والا ہے۔ اب اس میں یہ پتہ چلا ان کے مطابق وہ بہت نیک کام تھا، وہ نیک کام کے لیے بھی ریاکاری کر رہے تھے، عورتیں بھی رکھی جو ڈانس کر رہی قافلے کے آگے، جہاں جہاں قافلہ رکا ہے وہ ڈھول تماشے والے بھی تھے، مطلب شور کرتے ہوئے جتنی بستیاں راستے میں آ رہی ہیں سب کو بتاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، ہم دیکھیں کیسے کامیاب ہو کر آئیں گے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب خوبصورت بنا دیا شیطان نے ان کے لیے اعمال کو، اور کہا کہ کوئی آج تم پر غالب آنے والا نہیں ہے آج کے دن، اور میں تو تمہارا ہمسایہ ہوں۔ یہ بنی بکر بن کنانہ ایک قبیلہ تھا جس کی طرف سے ان لوگوں کو، اہل مکہ کو حملے کا خوف تھا کہ ہم جب یہاں سے نکلیں گے تو یہ قبیلہ جو ان کا پاس کا تھا یہ ہم پر حملہ نہ کر دے، تو ہماری عورتیں بچے پیچھے گھروں میں ہیں۔ تو شیطان پھر کیا کیا، ان کے قبیلے کی سردار کے روپ میں ان سے ملنے آیا اور آ کے اس نے گارنٹی دی کہ نہیں ہم بالکل حملہ نہیں کریں گے، تم جاؤ اور مسلمانوں سے لڑو اور ان کو نیست و نابود کر دو۔ بلکہ وہ ساتھ گیا ان کے، فلما تراءت الفئتان، جب اس نے دیکھا دو گروہوں کو، جب آمنے سامنے ہوئے دونوں گروہ نے مسلمانوں میں ان کی جنگ شروع ہوئی، تو پھر کیا ہوا، نقص علی عقبیہ، تو الٹے پاؤں کی دونوں ایڑیوں پر پلٹ گیا۔ وقال، اور کیا کہا جب اس نے شیطان نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے، یہ انسانی روپ میں وہاں موجود تھا، جب اس نے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے تو اس نے کہا قال انی بری، میں تو بری ذمہ ہوں، منکم تم سے، انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں کہ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا بھی رویہ اکثر ہو جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن بہرحال اللہ معاف کرے، گناہ کے کام چل ہی رہے تھے ساری ویسائی، واللہ شدید العقاب، اور اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے۔ جی میں آیت نمبر 49 پہ ہوں۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، یعنی منافقین اور جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، وہ کیا کہہ رہے تھے، یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جو نو مسلم تھے جن کے دلوں میں ابھی دنیا کی محبت باقی کی، جہاد کی اور اسلام کی محبت قائم نہیں ہوتی، وہ کہہ رہے تھے غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، یہ مطلب غلط فیصلہ ہے، یہ بہت بڑا غلط فیصلہ ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر تو بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ اصل کامیابی کی وجہ یہی ہے توکل علی اللہ، یہ بہت بڑی بات ہے، اتنے قلیل اتنے کثیر پر غالب آئے کیونکہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش تم دیکھتے جب فرشتے موت کر رہے تھے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی میدان حشر میں جب فرشتے ان کفار مکہ کو فوت کر رہے تھے، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کی چہروں پہ ان کی پیٹھوں پر مار رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے، وذوقوا، اور چکھو عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ وہ مار جب پڑتی ہے تب بھی جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جلن مراد ہے یا ویسے ہی کفار کی روح قبض کرتے ہوئے انہیں جلایا جا رہا تھا یا آگ کی تکلیف دی جا رہی تھی، دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ مرتے جہنم کی آگ میں داخل ہوئے ایک طرح سے، کیونکہ عذاب قبر بھی ثابت ہے، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید، آیت 51۔ یہ جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا یہ کوئی ناانصافی نہیں تھی، باوجہ جو ان کے ہاتھوں نے کمایا یہ اس وجہ سے ان کے ساتھ ہو رہا تھا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فدأب آل فرعون والذین من قبلہم، مانند حالت آل فرعون کو اور ان لوگوں سے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو، تو اللہ رب العزت نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کے سبب۔ ان اللہ قوی شدید، بے شک اللہ تعالیٰ مضبوط ہے، سخت ہے اس چیز میں، عقاب عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ جناب فارمولہ دیا جا رہا ہے، وہ ایک علامہ اقبال کا شعر بھی بڑا مشہور ہے نا کہ خدا نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال اپنی حالت خود بدلنے کا، تو ہو سکتا ہے شعر میں نے آگے پیچھے کر دیا ہو۔ یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے یہ والا شعر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آل فرعون کی مثال دیکھیے کہ آل فرعون کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا ہے نا، اس کے لیے آئے گا ابھی قرآن میں کہ پانی میں ڈوبے گئے اور آگ میں داخل کیے گئے، دیکھنے میں پانی میں ڈوبے جا رہے ہیں لیکن روحیں ایسے قبض ہو گئی کہ سمجھو آگ میں چلے گئے۔ ان کی مثال کس پہ سیٹ کی اللہ رب العزت نے، کفار مکہ جن کو فرشتے قتل کر رہے تھے میدان بدر میں۔ اب اللہ رب العزت مزید فرما رہے ہیں، جب وجوہات بتا رہے ہیں کہ یہ عذاب کیوں مل رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یہ بات اس لیے ہے کہ اللہ کسی کو بھی جب کوئی نعمت دیتا ہے نا تو اس قوم سے وہ نعمت لیتا نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کر لیتے ہیں جو ان کے نفسوں میں، یعنی انسان کے نفسوں میں پہلے خود بگاڑ آتا ہے پھر اللہ وہ نعمت دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو کوئی چیز دے، کوئی نعمت دے اور ہم اس کو قبول نہ کرنے چاہیں اور ہم خود بھٹکیں، انسان پہلے خود بھٹکتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو نعمت لے لیتے ہیں۔ من اللہ سميع علیم، بے شک اللہ رب العزت سننے والا جاننے والا ہے۔ کتب آل فرعون والذین من قبلہم، مانند حالت آل فرعون کے ان لوگوں کے جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا آیات کو، نمبر 1، اور جھٹلایا آیات کو اپنے رب کی، تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ نمبر 1 انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، نمبر 2 بذنوبہم، ان کے گناہوں کے ساتھ۔ تو دو چیزیں تھیں، اللہ کی آیات اہل مکہ نے بھی جھٹلائیں، 10-12 سال تک جھٹلائیں، مستقل جھٹلائیں، اور یہ ان کے گناہ تھے جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو،
कुल्लुन कानू ज़ालिमीन, और सब के सब जालिम थे। अल्लाह ताला जालिमों को पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। आयत 54 55, इन्न शर्रद दव्वाबि इंदल्लाहि लज़ीना कफरू ला युमिनून, बेशक वो लोग, बेशक जानवरों से भी बदतर हैं वो लोग अल्लाह के नजदीक जिन्होंने कुफ्र किया, बस वो ईमान नहीं लाए। तो जो जो हक पहुंचने पर हक को ना माने, रब को ना पहचाने, तो अल्लाह के नजदीक वो जानवरों से भी बदतर है। क्यों जानवरों से बदतर है? क्योंकि जानवर भी अल्लाह को पहचान। आप कभी भूखी बिल्ली को पानी पिलाएं, किसी प्यासे परिंदे को पानी पिलाएं, देखिए उसकी आंखों में तशक्कुर होता है। आप यूट्यूब पे देखें, किसी बहुत सारे जो जानवरों की वीडियोस पड़ी, किसी की बकरी का बच्चा बच्चा फंस गया, वो भय में कभी कितना के बच्चा बचाया, तो बकरी सर उठा के देखती है उसको जिसने बच्चा बचाया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तो जानवरों से भी बदतर है। अल्लज़ीना अहद्ना मिनहुम लम यनकुदूना अहदहुम फी कुल्ली मर्रतिन वहुम ला यत्तकून, ये वो लोग हैं जिन्होंने अहद तोड़ लिया। अब किसकी बात हो रही है? मदीने के यहूदियों की बात हो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माइग्रेट कर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आती पीस ट्रीट की थी, जिसे हम मिसाक मदीना कहते हैं। उसमें ये था कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे, और पॉइंट से हमें स्कूल में याद करवा दिए जाते हैं, सबको बताऊंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत यहूदियों की बात कर रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने अहद तोड़ लिया तुम में से, और फिर वो लोग जिन्होंने अहद लिया था जिनसे तुमने, और फिर उन्होंने उन्होंने तोड़ दिया अपने अहद को हर बार, हर मर्तबा। वहुम ला यत्तकून, और वो अल्लाह का खौफ नहीं रखते। अब अल्लाह से ना डरने वालों के ऊपर मिसाल दी, ये जो जालिम थे अहले मक्का, अब इन यहूदियों के बाद मिसाल दी जा रही है कि ये भी बहुत बड़े जालिम है। इम्मा तस्क़फ़न्नहुम, फिर अगर तुम पाओ उनको किसी जंग में, तो मार भगाओ इनके जरिए इनको जो इनके पीछे हैं, शायद कि वो नसीहत पकड़े। तो जब दुश्मन को सजा दें, जो दुश्मन के पीछे उसकी पीठ तपा रहा है ना, उसको भी इबरत होनी चाहिए। तो ऐसे जबरदस्त सजा मिलनी चाहिए कि जो इनके पीछे हैं वो भी डर जाए। असल में ये मिले हुए थे जो अहले यहूद हैं। अब ये पीस ट्रीटी कर ली थी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज्जत मिली, उनसे इनमें जेलसी पैदा हुई है, तो पीछे से जाके कुफारे मक्का को सपोर्ट करते थे। और आप ये जानते हैं कि हिजरत के 2 साल बाद बदर हो रही है, तो 2 साल तक इनके पीछे छुपे हुए रबाब थे इनके साथ, मक्का के कुफार के साथ, कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे, आओ तुम इन लोगों पर हमला करो, मुट्ठी भरें, खत्म कर दो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने इनको, ये जो कुफार मक्का को इतनी सख्त सजा दी गई, इसकी एक वजह ये भी थी कि पीछे इनको भी बता दिया जाए कि मुसलमानों में बड़ी ताकत है, अल्लाह का साथ हासिल है, अल्लाह की ताईद हासिल है, तुम्हारा भी अशर ऐसे ही होगा। फिर अगर तुम्हें खदशा हो, खौफ हो, अगली आयत है आयत नंबर 58 जी। फिर अगर तुम्हें खदशा हो किसी कौम का खयानत का, तो डाल दो इनकी तरफ बराबरी पर। यानी अगर कोई मुआहदा तोड़ने का तुम्हें खदशा हो किसी कौम के साथ, तो तुम भी मुआहदा तोड़ सकते हो। हमारे लिए भी, हमने किसी कमिटमेंट किया, हमें लगता है कि नहीं निभाएगा, तो हम भी तोड़ सकते हैं। अल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं रखता खयानत करने वालों से। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, आपने कमिटमेंट किया है, मुआहदा किया किसी कौमी सतह पे भी, तो ऐसी बात नहीं कि कोई खयानत कर रहा है, हम कहे नहीं ऊफू भी अहदिकुम, पीछे सूरह अनाम में कि अपने अहद पूरे करो, तो हम बोले नहीं, कुरान में हमने अहद पूरे ही करना है, चाहे कुछ भी नहीं। अगर आपको लगता है कि ये कौम खयानत कर रही है कोई भी दूसरी वजह, तो आप भी अहद तोड़ सकते हैं। बोला यहसबन्न लज़ीना कफरू सबकू, और ना समझे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया कि वो सबकत ले गए। यानी जो जंगे बदर में बच गए थे, 70 तो मर गए, कुछ बच भी गए, तो वो ये ना समझे कि वो बच के निकल गए। ठीक है, इन्नहुम ला युअजिज़ून, बेशक वो आजिज नहीं कर सकते। और तैयार रखो इनके लिए जो इस्तिताअत रखते हो तुम कुव्वत में से। ये हुक्म मुसलमानों को दिया जा रहा है, ये आज पाकिस्तान के लिए भी, आज सऊदीया के लिए भी, आज बांग्लादेश के लिए भी, जितनी मुसलमान कुव्वत है सबके लिए। क्या हुक्म है? वाइदु लहुम मस्तताअतुम, देखो तैयार रखो इनके लिए जो तुम इस्तिताअत रखते हो। किस चीज में? मिन कुव्वा, कुव्वत में से। आपकी फौज बहुत मजबूत होनी चाहिए, आपका मैन पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, वमिन रिबातिल खैल, और बांधने में घोड़े। घोड़े, अब यहाँ घोड़े तो नहीं, यहाँ आपके पास जहाज होने चाहिए, मिसाइल होने चाहिए, टैंक्स होने चाहिए, सबमरीन्स होनी चाहिए, शिप्स होने चाहिए, बहरी बेड़े होने चाहिए। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं क्या? रिबातुल खैल, तैयार रखो। जंगी सामान किसी भी मुसलमान मुल्क का बहुत जबरदस्त होना चाहिए। जो 23 मार्च को परेड होती है, 6 सितंबर को होती है, इसकी वजह यही होती है, दुश्मनों पर धाक बिठाई जाती है, अपनी टेक्नोलॉजी दिखा। ठीक है, और इसका यही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने, तुरहिबून बिही अदुव्वुल्लाहि व अदुव्वकुम, इसके जरिए ये जो तुम जंगी सामान तैयार रखोगे, बेशक तुम डराते हो किसको? अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को। तो तैयारी शो करना चाहिए, एक तो तैयार रखो और फिर उसका इजहार करो, लोगों को बताओ कि हम ये मुल्क है, हम एटॉमिक पावर है। ठीक है, वाखरीना मिन दुनिहिम, कुछ दूसरे इनके अलावा, ला तालमून, तुम नहीं जानते इनको। अभी कुछ दुश्मन छुपे हुए भी हैं, उसको जाहिर है किसी मुल्क के कुछ छुपे दुश्मन भी हैं। अल्लाहु यअलमुहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं उनको। वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाहि युवफ़्फ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून, जो कुछ भी तुम खर्च करोगे अल्लाह के रास्ते में, वो क्या होगा? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है। तुम्हें युवफ़्फ़ा इलैकुम, तुम्हें पूरा पूरा वापस कर दिया जाए। ठीक है, तो अगर तुम दुश्मन के मुकाबले में पीछे तैयारी का हुक्म आ रहा है, अब आप उस जगह जाके देखिए कि जब माल कम है, हालात कम है, मुसलमान चीजें नहीं है, तो उस वक्त कहा जा रहा है कि तुम घोड़े तैयार रखो, वेपन्स तैयार रखो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे बता रहे हैं कि जो भी तुम तैयार रखोगे वो तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा। वह तुम जुल्म ना किए जाओगे।
یعنی تو پھر بدلہ ملے گا. اور دیکھیں آگے جا کر کتنا بدلہ ملے گا. آدھے سے زیادہ دنیا مسلمان ہو گئی, مسلمانوں کی خلافت ہو گئی, اتنی زمینیں آ گئی اندر, اور اتنی نعمتیں تھی کہ کوئی زکات لینے والا نہ بچا. اللہ نے واپس لوٹا دیا. وَإِن جَنَحُوا آیت نمبر 61. اور اگر وہ مائل ہو سلامتی کی طرف تو تم بھی مائل ہو جاؤ اس کے لیے. بھروسہ رکھو اللہ پر, بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اگر کوئی جھوٹی صلح بھی کرتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کر کے دشمن سے صلح کرنے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں صلح کر لیں. لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ شدید کو نقصان پہنچائے گا. ایک نا کمزور ہو گیا, اب آپ جنگ لڑ رہے ہیں, کوئی ملک کسی ملک کے ساتھ لڑ رہا ہے, اگلا ملک کمزور ہو گیا, تو دل تو نہیں چاہ رہا صلح کرنے کے لیے, لیکن اب وہ صلح کرنا چاہتا ہے. آپ کے پاس پوری طاقت ہے کہ آپ اس کو ایٹم بم مارے پورے ملک کو اڑا دیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ کیا کریں, آپ دیکھیں کہ ابھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا, تو آپ کو پتا ہے یہ جھوٹے دل سے پتا, آپ اسے صلح کر دیں. صلح کو خیر کہا گیا. ایک جگہ یہ بھی حکم آئے گا سورہ محمد میں کہ بالکل زمین کو ایک طرح سے کہنا چاہیے اردو میں اپنے لفظوں میں, زمین لال کر دو, ان کو اس طرح سے مارو, اچھی طرح سے خون بہا دو تاکہ دھاک ہو جائے. وہ ایک الگ کنڈیشن ہے, یا ایک الگ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں حکم ہے. ایسے نہیں کہ بالکل آپ کو ایسا بنا دیا جائے کوئی بھی آپ کو آ کے کچھ بھی کر کے چلا جائے, نہیں. کون سورہ محمد میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل دکھیں گے. اور اصل چیز کیا ہے, توکل اللہ, اللہ پر توکل کرو, بے شک اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے. آیت نمبر 62. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اور اگر وہ چاہے کہ وہ دھوکہ دے تو بے شک کافی اللہ رب العزت تجھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے, یعنی ان کے دلوں پر مت جانا, اللہ پر بھروسہ کرنا, ظاہر میں معاملہ کر دو. صلح کرنا چاہتا ہے کوئی ایسے میدان جنگ میں, صلح کر لو, لیکن بھروسہ اللہ پر رکھنا. ہو سکتا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے دے. وہ الذی ایدک بنصرہ, اور اللہ وہ ذات ہے جس نے تائید کی تیری اپنی مدد کے ساتھ. کیسے؟ وبالمؤمنین, اور مومنوں کے ساتھ. اپنی مدد کے ساتھ ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں, کافی ڈیٹیل میں پہلے ہی بتا چکے ہیں غزوہ بدر میں کس طرح مدد کی گئی. اور بالمؤمنین, مومنوں کے ساتھ کیسے مدد ہوئی؟ مومنوں کے درمیان محبت, گڈ ٹیم ورک. 3 سے 13 کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو میدان جتوایا, تو وہ نہیں جیت سکتے تھے. ایک یہ بھی وجہ تھی کہ مومنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید اطاعت تھی. دیکھیے احد میں اطاعت نہیں کی تھی, تو جنگ ہارتے تھے. شدید اطاعت تھی, گڈ ٹیم ورک تھا. ٹھیک ہے, تو مومن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے, آج بھی چھڑکتے ہیں. دیکھیے اللہ رب العزت نے محبت کو ہمارے دلوں میں بڑھائے, اسے سچا بنائے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, وہی بات آ گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کے درمیان الفت ڈال دی آپس میں بھی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی الفت کیا کرا, ان کے دلوں میں بھر دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور اگر تم خرچ کر دو جو کچھ بھی زمین میں سارے کا سارا, تو دیکھو تم ان کے دلوں کے درمیان محبت نہیں ڈال سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی, ان کے درمیان محبت ڈال دی. إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, بے شک اللہ رب العزت زبردست حکمت والا ہے. کبھی یہ ہوتا ہی حقیقت ہے, پیسے سے آپ محبت نہیں خرید سکتے, پیسے سے آپ اطاعت تو خرید سکتے ہیں, محبت نہیں خرید سکتے. اللہ ہی ڈالتا ہے محبت. اچھا, بچوں میں بھی محبت نہیں ہوتی. ہمارے بچے آپس میں جھگڑتے بہت ہیں, تو قرآن حدیث میں دعائیں موجود ہیں. دعا کیجیے, ایک بک ہے الدہ پبلیکیشنز کی, اس میں بڑی پیاری دعا ہے آپس میں اصلاح کی دعا. گوگل گروپ پہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ, آپس میں اصلاح کی دعا. انشاءاللہ میں گروپ میں بھی دعا پوسٹ کر دوں گی. بچے بڑے لڑتے ہیں, میاں بیوی میں جھگڑا ہے, ساز مندے ہیں, آپ محنت کر رہی ہیں, وہ آپ سے محبت کرتی ہیں. محبت الگ ہی چیز ہوتی ہے, اللہ ہی ڈالتا ہے, دلوں کو پھیرتا ہے. تو وہ دعا ہے بہت پیاری, میں انشاءاللہ گروپ میں شیئر کروں گی, تو ضرور پڑھا کریں. میں بھی اپنے بچوں کو یہ اکثر پڑھتی ہوں دعا. یا ایھا النبی حسبک اللہ, اے اللہ رب العزت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے تجھ کو اللہ. ومن اتبعک, اور جو تیری پیروی کرے, یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اس کے لیے بھی اللہ کافی ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کافی ہے. من المؤمنین, مومنوں میں سے, یعنی مومن چاہے 313 ہوتے, 3313 ہوتے, 3,03,13 ہوتے, جو اللہ پر توکل کرتا ہے بس وہ کافی ہو جائے, وہ مدد کے لیے کافی ہو جائے گا. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حرض المؤمنین علی القتال, دیکھیے مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. اچھا, وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ, اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر والے, 1:2 کا ریشو آ جائے گا. یغلبوا 200, تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. اب 20 آ رہے ہیں, غالب کتنے, 200 پر ہے. 1:2 کا نہیں ہے بلکہ 1:20 کا ریشو ہے لگभگ. ٹھیک ہے نا, اگر میں غلطی کر رہی ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے, میتھس تھوڑا میرا غلطی. اللہ المستعان. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100, اور اگر وہ تم میں سے 100 غالب آ جائیں گے 1000 پر, ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا. 1:10 کا ریشو ہے, 1:10, یعنی اگر انسان کے اندر صبر ہے, نمبر 1 صابرون ہے نا, صبر کرنے والے, اور اللہ پہ پیچھے توکل کی بات ہے. انسان اگر صبر اور توکل سے چلے تو کیا ہوگا, 1:10 کا ریشو ہے. ایک مسلمان میدان جنگ میں 10 سے لڑنے کی. ٹھیک ہے, الفم من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون, وجہ کیا ہے, 1:10 پہ کیوں غالب آ جائے گا, کیونکہ وہ قوم ایسی ہے جو یہ سمجھتی نہیں ہے. انسان بے عقل ہوتا ہے نا, اپنے رب کو ہی نہیں پہچاننا, تو بے عقل ہوا. دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ اتنے بے وقوف ہیں کہ نہ اپنی کوئی اپنے جنگیں مضبوط کی ہیں, اپنی فوجیں مضبوط کی ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی ٹیکنالوجی, آپ فالتو چیزوں میں پیسہ خرچ کریں, کسی ملک کا بجٹ آتا ہے ادھر ادھر خرچ ہو جاتا ہے, تو پھر آپ تو بے وقوف ہی ہوئے نا.
تو کوئی باہر سے ایک بندہ آ کر آپ کے 10 کروڑ آ کر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی چیز ہے اس میں. الان اچھا جب یہ حکم آئے تو مجھ سے صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ ہم ایک اللہ رب العزت ہم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم 10 کفار کو ماریں گے 1:10 کرے. صحابہ کرام تھوڑے سے پریشان ہوئے. اللہ رب العزت دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ رب العزت نے تخفیف کی اگلی آیت میں 66 میں, الان خفف اللہ عنکم, اللہ رب العزت نے ہلکا کر دیا تم میں سے, وعلم ان فیکم ضعفا, اور بے شک اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا ہے, کمزوری ہے. یعنی ابھی نیا نیا اسلام ہے, مہاجرین تو مضبوط تھے لیکن کچھ اس میں انصار بھی شامل تھے نا جنہوں نے جہاد کیا بدر میں, نئے نئے مسلمان تھے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ جانتا ہے تمہارے اندر ابھی کمزوری ہے, ارادے کی کمزوری ہے, معرفت کی کمزوری ہے, بصیرت کی کمزوری ہے, تعداد بھی تمہاری کم ہے, جسمانی بھی کمزوری ہے. صحابہ کرام جاتے ہیں بہت دبلے ہو گئے, مدینے کی آب و ہوا راس نہیں آئی تھی پہلے صحابہ کرام. تو اللہ رب العزت نے تخفیف کی, فَإِن يَكُن مِنكُم مِائَةٌ صَابِرَةٌ, پھر اگر ہوں تم میں سے 100 صبر کرنے والے, 1:2 کا ریشو آ جائے گا. یغلبوا مئتین, 200 پر غالب آ جائے گا. یعنی اب ایک مسلمان 2 کفار کو, 2 کافروں کو ہرا سکتا ہے. وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ, اور اگر تم میں سے 1000 تو غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ کے حکم سے. بِإِذْنِ اللَّهِ, نمبر 1 اللہ کا حکم, وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. جنگ کی مشکلات پر صبر اور اللہ پر بھروسہ, یہ دونوں چیزیں لازم ہے. کہ یہاں بتا دیا گئی. مکان للنبی ان یکون له اسرا, اچھا یہاں پہ بھی آ گئی سورہ حتی یسخن, جب سورہ محمد سمجھ رہی تھی یہ آیت ہے سورہ انفال میں آ گئی یسخن والی. سورہ محمد میں تو دوسرے احکامات ہیں, انشاءاللہ وہ بھی میں ڈسکس کرتی ہوں. مکانہ نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے قیدی, یہاں تک کہ وہ یسخن فی الارض, کہ وہ اچھی طرح خون بہا لے زمین میں. یہ آیت اس لیے آ گئی کہ سورہ محمد کے حکم آ چکا تھا کہ آپ قیدیوں کو چھوڑ کر فدیہ لے سکتے ہیں. اب جب جنگ بدر ہوئی تو قیدی بھی آ گئے ساتھ, اب کیا کریں, قیدی چھوڑیں یا نہیں چھوڑیں. تو پھر یہ آپس میں ڈسکشن ہوئی, صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوا, تو وہ سورہ محمد میں آئی تھی کہ آپ چھوڑ سکتے ہیں فدیہ لے کے. ٹھیک ہے, اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا گیا کہ جو کفار کے جو کچھ اور جن کو قیدی بنا لیا گیا تھا, 70 تو شہید ہو گئے, قتل ہو گئے بڑے بڑے, جو قیدی بن کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, تو یہاں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ ڈیسیجن بہت اچھا نہیں تھا تمہارا. نہیں ہے کسی نبی کے لیے کہ ہوں اس کے لیے قیدی, یہاں تک کہ وہ اچھی طرح خون بہا دے زمین میں. یعنی یسخنا کا مطلب ہوتا ہے دنیا کی شان و دشمن کی شان و شوکت کو اچھی طرح کچل دینا, زمین سرخ کر دینے کی بات ہے نا, کہ اچھی طرح سے قتل, یعنی قیدی نہیں بنانے چاہیے. تو ان شارٹ سب کو ہی قتل کر دینا چاہیے, سب کے ہی گلے کاٹ دینے چاہیے. تريدون عرض الدنیا, تم دنیا کا فائدہ چاہتے. اب فیصلہ کیا ہوتا ہے سورہ محمد کی بنیاد پہ, واللہ یرید, اور اللہ چاہتا ہے کیا, الآخرۃ, واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, اگر نہ لکھا ہوتا اللہ کی طرف سے البتہ پہنچتے تم کو جو لیا تم نے, یعنی جو پیسے لے کر بندے چھوڑے, اس پر تمہیں پہنچتا شدید عذاب. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پہ اب صحابہ کرام تھوڑے گھبرا گئے, سے غلط فیصلہ ہو گیا, یہ کیسی آیات ہے. وہ گھبرا گئے, مال غنیمت سے بھی انہوں نے ہاتھ روک لیے. لیکن اب یہ آیت آئیں گی تو آپ بھی پریشان تھے کہ ہم نے تو اتنا بڑا غلط فیصلہ کر دیا. اللہ رب العزت نے آگے آیت میں کہا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا, تو کھاؤ اس میں سے جو مال غنیمت حلال پاک سمجھ, یعنی ریلیکس بھی کر دیا کہ ٹھیک ہے ہو گیا فیصلہ, اچھا فیصلہ نہیں تھا لیکن انسان کو اختیار ہے. سورہ محمد میں بھی آیات آئی تھی, تو آپ مال غنیمت کھاؤ کوئی بات نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اصل کام کرنے کا کیا ہے, اللہ سے ڈرو. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ رب العزت بخشنے والا اور مہربان ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ واسطے اس کے, جی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے واسطے اس کے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے قیدیوں میں سے, اگر اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی, یعنی قیدیوں کو بھی ایک طرح سے اسلام کی دعوت دی جائے. قیدی بن گئے ہیں, ان کو پیسے لے کے چھوڑا تو جا رہا ہے, لیکن ایک طرح پڑتا ہے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دلوں میں کوئی خیر ہے, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, تو تم کو اللہ رب العزت اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے لیا گیا. یعنی جو پیسے لے کر ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں, تو اللہ رب العزت اگر تمہارے دلوں میں خیر ہے تمہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر دے دے گا. یعنی ایک وقت آئے گا تم بھی اسلام لے آؤ گے, تو پھر پیسے کیا, تمہیں تو جنت کا راستہ مل جائے گا, باقی پیسے تو ملے گی ہی ملے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور معاف کر دے گا تم کو. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ غفور رحیم ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ, اور اگر وہ چاہیں یعنی قیدی چاہیں خیانت اس سے خیانت کرنے کو, تو تحقیق انہوں نے خیانت کی اللہ سے اس سے پہلے. کیا مطلب, یعنی شرک کیا. ابھی قیدی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کر رہے ہیں, ان کو چھوڑ رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں, منافقت کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ان سے کوئی امیدیں نہ لگاؤ, تم احسان کر رہے ہو ان پہ, لیکن انہوں نے اللہ سے بھی پہلے خیانت کر چکے ہیں. فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, تو اللہ رب العزت نے ان کی خیانت کی وجہ سے, شرک کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں پر کیا دے دیا, فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, قابو میں دے دیا ان کو. آج وہ قیدی بن کر آ گئے.
کل وہ مار رہے تھے، کل وہ گرم ریت پہ لٹایا کرتے تھے مسلمانوں کو، آج بھی مسلمانوں کے رحم و کرم پہ۔ واللہ علیم حکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، آپ کچھ کیٹیگرائز کر رہے ہیں اللہ رب العزت، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا اپنی مالوں کے ساتھ، اپنی نفسوں کے ساتھ۔ یہ پہلا گروہ ہے، یہ مہاجرین کا ہے، یہ مکہ میں جو صحابہ کرام کے رکا تھا فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں۔ دوسرا گروہ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہ دوسرا گروہ انصاری مدینے والے ہیں۔ اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی لوگ ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے، یعنی آپس میں ان کی دوستی ہے، ان کے دل ملتے ہیں، ان کے دماغ ملتے ہیں، سوچ ملتی ہے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، تیسرا گروہ ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ایمان تو لے آئے تھے لیکن کوئی کمزوری تھی، کوئی پریشانیاں تھیں یا کوئی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے۔ ما لکم ولا من ولایتہم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ان کی ولایت میں سے کچھ نہیں ہے۔ یعنی تیسرا وہ گروہ ہے جو مکے کے آس پاس رہتے تھے، مسلمان ہوئے، ہجرت نہیں کی، یا مدینے کے اطراف میں رہتے تھے مگر مدینے نہ آئے تعلیم و تربیت کے لیے اور علم کے لیے، تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ جو انصار اور مہاجرین ہیں، ان کی تو پوری ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھوں پر ہے، ان کو ایک سوئی بھی چبھتی ہے تو ان کی ساری ذمہ داری، ساری ان کی چیزیں مینج کرنا دیکھنا آپ کے ذمہ، لیکن وہ لوگ جو انہوں نے ہجرت نہیں کی مسلمان ہو گئے، ان کی ذمہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں ہے۔ حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے آپ کے پاس آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ، اور اگر وہ مدد مانگے تم سے دینی دین کے معاملے میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت نہیں کی اگر وہ مدد مانگے تو مدد کرنا واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو بالکل ہی اکیلا چھوڑ دیں۔ الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، مگر اس قوم کے خلاف اور تمہارے درمیان، ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، یعنی اگر ایسے مسلمان کسی ایسی کافر قوم کے خلاف مدد مانگ رہے ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو تو ایسے شکنی نہیں کرنی۔ دیکھیے جو مسلمان مہاجر اور انصار ساتھ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ مدد مانگتے ہیں، آپ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ قوم ہے فلاں قبیلہ ہے، یہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، آپ کے ہماری مدد، اب اس قوم کے ساتھ اگر آپ کا معاہدہ ہے بھی تب بھی آپ جا کے مدد کریں گے، معاہدہ توڑیں گے۔ لیکن اب ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں، وہ ایک قوم کے خلاف آپ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ قوم ہم پہ ظلم کر رہی ہے یا ہمارے ساتھ کچھ معاملات خراب چل رہے ہیں، آپ کی ہماری مدد کریں، تو اگر آپ کا اس قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو آپ جا کے ان کی مدد نہیں کر سکتے، معاہدہ نہیں توڑیں گے، عہد شکنی نہیں کریں گے، بدعہدی نہیں کریں گے۔ دیکھا جائے گا کہ ایسی فتنہ بہت زیادہ ہے تو پھر تو جہاد کا حکم ہے، فتنہ بڑھ جائے گا تو پھر تو جہاد کرنا ہے۔ صحیح ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، ذہن میں لائیے، قبائلی نظام تھا، ٹرائبس تھے، اسی طرح معاملات چلتے تھے، معاہدے ہو جایا کرتے تھے، تو اس کو اس سینیریو میں زیادہ دیکھیے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ ساتھ اس کے جو عمل کرتے دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جنہوں نے کفر کیا ان میں سے بعض کے مددگار ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر نہیں تم کرو گے اس کو، یعنی مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو ہو جائے گا فتنہ زمین میں اور بہت بڑا فساد پھیلے گا۔ یعنی تم بھی مدد کرو، کیونکہ نان مسلم بھی تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج ایک اسلامی ملک دوسرے اسلامی ملک کے حوالے سے بات نہیں کرتا، کشمیر کا معاملہ دیکھیں حل نہیں ہوتا، فلسطین کا معاملہ دیکھیں حل نہیں ہوتا، سب اپنی اپنی خارجہ پالیسیز دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اگر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو، مسلمان کی مدد نہیں کرے گا تو بڑا فساد ہو جائے گا، فتنہ ہو جائے گا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جنہوں نے، اب یہ مہاجر اور انصار کو ملا دیا گیا، ایک گروہ بنا دیا گیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کا ہے، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانے دیے، جنہوں نے مدد کی، انصار مدینہ آ گئے، هم المؤمنون حقا، یہی پکے دوست ہیں۔ تو دو ہی کیٹیگری ہیں آپ کے لیے اور میرے لیے، یا تو ہم مہاجر بن جائیں یا ہم انصار بن جائیں، یا ہم اللہ کے راستے میں خود جہاد پہ نکل جائیں۔ جہاد سے مراد یہ نہیں کہ تلوار لے کے، جہاد ہر طرح کا کہلاتا ہے، کوشش کرنا، دعویٰ کا کام کرے، دین تبلیغ، قرآن نازل کرائیں، اس میں وقت لگائیں، اور اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو ہم انصار بن جائیں، ایسے لوگوں کی مدد کریں۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش اور عزت والا رزق ہے۔ والذین آمنوا بعد وهاجروا وجاهدوا معكم اولئک منکم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کے بعد اور انہوں نے ہجرت کی، جہاد کیا تمہارے ساتھ، تو یہی لوگ تم میں سے ہیں۔ بعد میں ہجرت کی تو بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک تو ہجرت ہوئی نا، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئی، حبشہ میں 2 دفعہ ہجرت ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ ہجرت ہوئی، پھر بعد میں بھی جو آہستہ آہستہ لوگ آتے رہے، ہجرت کرتے رہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ معکم فاولئک منکم، تم میں سے، واولو الارحام، اور رشتہ دار، یہ ہر طرح کے رشتہ دار، اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، ان میں سے بعض زیادہ قریب ہیں بعض کے کتاب، اللہ کی کتاب میں۔ جب انصار اور مہاجرین اور انصار میں میثاق کرایا گیا نا، یہ اخوات کرایا گیا، ہم بچپن پڑھتے ہیں اخوات، تو بھائی بھائی بنا دیا گیا، ایک مہاجر ایک انصار کے ساتھ دیا گیا، تو وہ یہ معاملہ ہو گیا کہ انہوں نے اس کو ایسے سمجھا کہ ہم اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں کہ جو رشتے دار ہیں نا، ان کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ ہیں۔ وہ میثاق ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اخوات ہے آپس میں، لیکن جو اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کی کتاب میں زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ رشتے داروں کے حقوق زیادہ ہیں۔ ان اللہ بكل شيء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی ثنا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم. سورۃ التوبہ کا یہاں پہ آغاز ہو رہا ہے. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ. سورۃ التوبہ یہ سورہ جو ہے وہ بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی تھی. اور کیوں بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی تھی؟ کیونکہ اس صورت کے اندر جہاد کا حکم دیا گیا ہے مشرکین کے ساتھ. یہاں پہ کوئی سلامتی کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے وہ بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں مشرکوں سے. تو اس لیے یہ سورہ جو ہے بغیر بسم اللہ کے نازل ہوئی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو ایسے ہی پڑھا تھا. اچھا اس صورت کا نزول کب ہوا تھا؟ یہ صورت نازل اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں تاکہ پھر آگے کی جو آیات ہے پھر وہ میں جلدی کور کر لوں. یہ 9 ہجری میں اس کا نزول ہوا تھا اس صورت کا. اور یہ فتح مکہ کے بعد یعنی حج کے جو ابتدائی دن تھے ان کے دنوں میں اس کا نزول ہوتا ہے. یہ 7 بڑی صورتوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے 7 بڑی صورتوں میں سے ایک ہے. اور اس کے بہت سارے نام ہیں. اس کو سورہ برا بھی کہتے ہیں سورہ توبہ بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے جو ہے وہ 9 نام اور ہیں. 9 ہے یا 19 نام اور ہیں اس کے. اس میں اس کو الکاشفہ بھی کہتے ہیں الفاضحہ بھی کہتے ہیں اور البراء بھی کہتے ہیں. اس میں توبہ کا لفظ بار بار آیا ہے. اس بھی اس کا نام سورہ توبہ ہے. اور اس میں کیا ہوا ہے اس میں منافقین کی جو خصلتیں تھیں جو عادتیں تھیں اس کو کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. اس کے جو کچھ حصہ ہے یعنی 1 سے لے کے 37 تک کی جو آیات تھی وہ ایک حصے میں نازل ہوئی تھی. اچھا اب جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو پھر جب حج کے دن قریب آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ذکر کیا گیا کہ اس سال بھی مشرکین بھی حج کو آئیں گے. تو پھر سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ کے مشرکین تھے نا جب وہ حج پہ آتے تھے تو وہ اڑیا ہو کے وہ ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے. تو اب کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تبوک سے واپس آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت غزوہ تبوک سے واپس آئے تھے اور حج کے شروع کے دن تھے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا یعنی حج کے لیے پھر روانہ ہوئے. حج کا قافلہ نکلا تو امیر حج بنا کے روانہ کر دیا تاکہ مسلمانوں کو مناسک حج بتائیں اور مشرکوں کو بھی یہ بتا دیں کہ اس سال وہ حج نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو ان کے ساتھ حضرت ابو بکر کے ساتھ جو ہے وہ حضرت علی کو بھی بھیجا گیا تھا. اچھا یہ کن مشرکین کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مشرکین تھے جنہوں نے نا اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہوا تھا جو ہم نے دیکھا تھا. تو مشرکین نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا. اب کیا ہوا حج کے موقع پر جو ہے وہ اعلان برات کیا گیا تھا اور عام منادی کر دی گئی تھی کہ سارے معاہدے جو انہوں نے کیے تھے جو کچھ پورے کیے جو کچھ پورے نہیں کیے تھے وہ سب جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا منادی کی گئی تھی؟ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بھیجا تھا اس کے مطابق انہوں نے کیا اعلان کیا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ بیت اللہ کا اڑیا طواف نہیں کرے گا یعنی ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا جائے گا اور بلکہ اگلے سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی. پہلی آیت میں ہے کہ برات اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یعنی اللہ اور اس کے رسول بیزاری جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں ان لوگوں کی طرف کن لوگوں کی طرف جن سے معاہدے کیے تھے تم نے مشرکین میں سے یعنی جن لوگوں سے معاہدے ہوئے تھے جن مشرکوں سے تو ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے برات کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ کہ انہوں نے معاہدے جو ہے وہ پورے نہیں کیے تھے. اور اب آگے جو ہے آیت نمبر 2 میں کیا بتایا کہ جن لوگوں نے معاہدے توڑے ہیں تب ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس 4 مہینے ہیں یعنی یا تو مکہ میں رہیں اور مسلمان ہو جائے. ٹھیک ہے یعنی مسلمان ہو گئے تو مکہ میں ہی رہیں گے یا پھر وہ مکہ چھوڑ دیں اور ان کو یہ آپشن دیے گئے تھے. اور 4 مہینے کے بعد جو ہے اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا یا پھر مکہ نہیں چھوڑا تو پھر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی. آیت نمبر 3 آیت نمبر 3 اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم روح گردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر دیجیے. یعنی ان کو بتا دیا گیا کہ حج کے دن کہ جو ہے یا تو تم ایمان لے آؤ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تم یہاں سے نہیں رہ سکتے یہاں سے نکل جاؤ. اگر تم یہاں پہ نہیں یہ نہ تم ایمان لاؤ گے پھر بھی یہاں پہ رہنا چاہو گے تو پھر کیا ہے تم سے یہاں پہ جنگ ہوگی اور پھر اللہ کو تم نہیں ہرا سکتے اور دنیا اور رسوائی جو ہے وہ تمہارا مقدر ہوگی.
سوائے ان مشرکوں سے، آیت نمبر 4، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا اور انہوں نے تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچایا. اب یہاں پہ کیا تھا، کچھ مشرکین ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے عہد پورے کیے اور مسلمانوں کو کوئی جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، کوئی عہد شکنی نہیں کی تھی. اور نہ ہی ایسے یہ لوگ کیا کرتے تھے مشرکین، کچھ مشرکین جن کے گروپس ہو گئے تھے اس میں کیا کرتے تھے کہ دوسرے جو قبائل تھے ان کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے. تو جو مشرکین اچھے تھے جنہوں نے عہد کی پابندی کی تھی تو ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ نہ کسی کے خلاف تمہاری مدد کی، یعنی تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچایا. تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو. تب تو تم پہ بھی فرض ہے کہ تم بھی معاہدہ پورا کرو. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. اب اس بات کو دیکھیں کہ مدت پوری کرنا ہے، عہد پورا کرنا بھی متقیوں کی نشانی ہوتی ہے. آیت نمبر 5، پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی، اچھا ان کو جو 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا تھا وہ 4 حرمت والے مہینے تھے، اور یہ تھے تقریباً 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک ان کو ٹائم دیا گیا تھا. پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو، یعنی جب یہ ختم ہو جائے ٹائم، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ اسلام قبول نہ کرے، نہ ہی یہ مکہ سے نکلے، تو پھر کیا کرو، تمہیں یہ مشرکین جہاں بھی ملے ان کو مار دو. یا اگر کسی قلعے میں ہو تو اس قلعے کا محاصرہ کر لو، ہر جگہ پہ ان کو پکڑو اور جہاں بھی یہ ملے تو ان کو مار دو. ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لے، یعنی کہ اگر وہ توبہ کر لے، تم ان کو پکڑتے ہو، توبہ کر لیتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں، نماز کے پابند ہو جاتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگتے ہیں، تو پھر تم ان کو چھوڑ دو، ان کو قتل نہیں کرو. یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد اعمال بھی بدلنے ہیں. صرف توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، اگر ہم کسی گناہ کے لیے توبہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، ہمیں اپنے اعمال کے اندر بھی تبدیلی لے کے آنی ہے. توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے جب عمل بدلتا ہے. آیت نمبر 6، اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امان تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. اچھا اگر کوئی مشرکین ایسے ہیں کہ آپ ان کو پکڑتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ آپ سے پناہ مانگتے ہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ ان تک وہ قرآن پہنچا ہی نہ ہو، انہوں نے قرآن سنا ہی نہیں ہے، ان تک تعلیمات آئی ہی نہیں ہوں. تو اگر وہ جو ہے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے اپنے حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی دوسرا مسلمان کو قتل نہ کر دے، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ کا کلام سناؤ اور اس کو اسلام کے سمجھنے کا موقع دو. ہو سکتا ہے کہ سناؤ اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور قبول اسلام کی توفیق مل جائے. لیکن اگر وہ کلام اللہ سننے کے باوجود بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا تو اس کو جائے امن تک پہنچا دو. مطلب یہ ہے کہ اس کی جان کی ذمہ داری جو ہے جان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ذمہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی ایسا مشرک ملتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے قرآن کا یا اسلام کا، تو پہلے اس کو کیا کرو، امن کی جگہ پہ لے جاؤ، اس کو قرآن سمجھاؤ اور اسلام کے بارے میں بتاؤ. پھر اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اسلام نہیں قبول کرنا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو حفاظت سے اگر یعنی وہ مکہ سے نکل جائے. ایسا نہ ہو کہ بیچ میں اس کو کوئی اور پکڑ کے اس کو قتل کر دے. یا پھر دوسرا آپشن کیا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسلام لے آئے. آیت نمبر 7، مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے. جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائے تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے. یہاں پر جو ہے اعلان برات کیوں کی گئی، اس کے دلائل بتائے جا رہے ہیں کہ معاہدے کیوں ختم کیے گئے. عام مشرکین کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے نہیں رہے تھے سوائے ان لوگوں کے جو مسلمانوں کے مددگار بنے تھے، صرف ان کے ساتھ انہوں نے معاہدے رکھے تھے. اور کیا ہوا تھا، معاہدے کیوں توڑے گئے تھے ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے مسجد حرام کے پاس یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو معاہدے ہوئے تھے انہوں نے وہ پورے نہیں کیے تھے. اس وجہ سے جو ہے ان سے معاہدے توڑے گئے تھے. اور لیکن پھر آگے یہی کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے تم سے معاہدے نبھائے ہیں تو تمہیں بھی اپنی وفاداری پوری کرنی ہے. اور وفاداری پوری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتے ہیں. تو پھر یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ متقی کون ہوتے ہیں، جو اپنے عہد کو نبھاتے ہیں. آیت نمبر 8، ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو یہ نہ قرابت داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کنڈیشن ریورس ہو جاتی ہے، اگر تم لوگ جو ہے وہ مظلوم بن جاتے ہو، اگر یہ تمہارے پر غالب آ جاتے تو کبھی بھی جو ہے یہ تمہارا خیال نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مشرکین مکہ جو تھے وہ کیونکہ ساتھ ہی رہے تھے مسلمانوں کے، ان سے قرابت داری تھی، رشتہ داری تھی اور دل کا جو تھا وہ لگاؤ تھا. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن ریورس ہو جائے اور تم مغلوب ہو جاؤ اور یہ غالب آ جائے تو کبھی بھی کسی قرابت داری کا خیال نہ کریں گے، نہ ہی کسی عہد و پیمان کا خیال کریں گے. تو جو ہے تم بھی اپنے دل جو ہے کمزور نہیں کرو، بلکہ جو حکم دیا جا رہا ہے جہاد کا اس پہ عمل کرو. اپنی زبانوں سے تمہیں پرچار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں تو اکثر فاسق ہیں. اچھا یہ کہہ رہے کہ صرف زبانی کلامی ہی تمہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دل میں کیا ہے، دل میں شدت سے انکاری ہوتے ہیں اور یہ لوگ فاسق ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ جو عہد توڑنے والا ہوتا ہے، حد توڑنے والا ہوتا ہے. انہوں نے اللہ کی آیت نمبر 9، انہوں نے اللہ کی آیاتوں کو بہت کم قیمت پہ بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، جو بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یعنی جو فاسق لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے حقیر دنیاوی فائدوں کے خاطر جو ہے وہ اپنے دین کو بیچ دیا ہے، اور جو لوگ اللہ کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں ان کو بھی روک رہے ہیں.
اور یہ بتا، اور یہ جو ہے نا یہ صرف چرب زبانی سے دنیا کو اہم بنا کے دنیا کے حصول کو اہم جو ہے وہ پورٹریٹ کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اور اس عمل کو اللہ نے بہت برا کہا. یعنی تو خود بھی عمل نہ کرنا، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ایک تو ہم خود بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر کوئی عمل کر بھی رہا ہوتا تو اس کے اوپر جو ہے ہم تانا زنی کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو دین سے روک رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کام نہایت برا محسوس ہوتا ہے. آیت نمبر 10، یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا عہد کا بھی لحاظ نہیں کرتی، یہی حد سے گزر جانے والے ہیں. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے کسی بھی قسم کے جو مشرکین ہیں یہ ان کو جو ہے کسی بھی حد تک کب تک مہلت دی جائے، جتنی بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، کسی بھی جو ہے معاہدے کا خیال نہیں رکھیں گے، نہ ہی کسی قرابت داری کا خیال رکھیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ حد سے گزرتے رہیں گے یعنی عہد توڑتے رہیں گے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ ایسے قتل نہیں کرنا ہے. اگر یہ لوگ باز آ جائیں، رک جائیں، توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو پھر کیا ہے، یہ تمہارے دین میں بھائی بن جائیں گے، اور تمہیں کیا چاہیے کہ پرانی باتوں کو بھول کے ان کو بھائی کی طرح اپنا لو. یعنی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دم سے نکلو تلوار سے قتل کر دو، بلکہ بار بار موقع دیے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہارا ساتھ دیا ان کو چھوڑ دو، یا وہ لوگ جنہوں نے ساتھ نہیں بھی دیا لیکن اگر وہ ایمان لیا تو ان کو بھی چھوڑ دو، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو بھی ان کو کچھ نہ کہو، لیکن اگر وہ نہ اسلام لائے نہ وہ جگہ چھوڑے پھر ان سے جو ہے وہ جہاد کا حکم ہے. یعنی ڈائریکٹلی جو ہے وہ جہاد کا حکم نہیں دیا جا رہا، کوئی ایسی سختی نہیں کی جا رہی اسلام میں جو پورٹری کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ایک دم سے ہر چیز پہ جہاد کا حکم ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کنڈیشنز رکھی ہیں اور آخری حد تک جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ جہاد نہ ہو، لیکن جب حد سے زیادہ پانی گزر جائے اور وہ مشرکین ڈٹائی پہ جو ہے وہ ڈٹے رہیں تو پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جہاد کا. آیت نمبر 12، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. اگر یہ لوگ عہد پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دے اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو تم بھی ان سرداروں سے، سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ. ان کی قسمیں کوئی چیز ممکن ہے اس طرح کہ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن ہے اس طرح وہ بھی باز آ جائیں. آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر مشرکین اپنے عہد توڑ دیں اور تمہارے دین کو لعن طعن کریں، یعنی تو جو ہے وہ معاہدے بھی پورے نہیں کر رہے اور پھر ہمارے دین کو برا بھلا کہہ رہے تو جنگ کرو. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ قریش کے سرداروں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ورڈ آیا ہے ٹھیک ہے، ائمہ جو ہے نا، ائمہ یہ امام کون تھے؟ جو قبیلہ قریش تھا وہ جو تھا وہ امام تھا، یعنی کعبہ کا متولی تھا. ٹھیک ہے، کعبہ کے رکھوالی تھے، تو وہ ان کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ قبیلہ قریش سے جو ہے وہ جنگ کرو، کیونکہ یہ لوگ کسی بھی معاہدہ کا پاس نہیں رکھتے اور ان کے اندر جو ہے مسلمانوں سے ایک خاص عداوت ہے. آیت نمبر 13، تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں، اور خود ہی اول بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرط یہ کہ تم ایمان والے ہو. یہاں مسلمانوں کو قریش کے خلاف جو ہے وہ جنگ پر ابھارا جا رہا ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کیوں نہیں کرو گے جنہوں نے کیا کیا تھا، جنہوں نے تو اپنے عہد توڑے صلح حدیبیہ کے موقع پر، پھر انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا. اور یہ پہلی مرتبہ یہی لوگ تھے جنہوں نے جنگ کا آغاز بھی کیا. انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیے، اتنی تکلیفیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی. تو کہ ایسے لوگوں سے تم لوگ تو مومن ہو، تو کیا تم مومن ہو کہ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ کس سے ڈرنا چاہیے؟ ڈرنا تو اللہ سے چاہیے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی بھی حکام پہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے. لیکن جو شخص انسانوں سے اور لوگوں سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں، نہ وہ احکامات پر عمل کر پاتا ہے اور نہ ہی اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ہر وقت لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. آیت نمبر 14، ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا. اللہ تعالیٰ مزید ابھار رہا ہے کہ اگر تم ان سے جنگ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے اور یہی لوگ جو ہے شکست کھائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈا کر دے گا. یعنی جو اب تک تم پر ظلم ہوا ہے تو یہ اب تم جیت جاؤ گے اور یہ لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور تم لوگوں کے دل اور کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے اور ان کے دل کا غم غصہ دور کرے گا اور وہ جس طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بوجھتا ہے، حکمت والا ہے. انہیں مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ ہار جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے تو مسلمانوں کے دل کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہو جائے گا.
آیت نمبر 16، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اللہ خوب خبردار ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا، یہاں پہ خطاب کیا ہے ان مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو ابھی تک پوری طرح سے جو ہے روابط نہیں توڑ پائے تھے، کیونکہ ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا، جو مکہ کے مشرکین تھے ان سے رابطے توڑنا، ان سے معاہدے توڑنا، کیونکہ ان کے رشتے دار بھی تھے۔ تو یہ ان مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے جو ابھی تک جو ہے وہ ان سے ان کانٹیکٹ تھے، جو مشرکین سے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف دین کی محبت ہے تمہارے پاس، تمہارے دل میں، اور دوسری طرف رشتے داری ہیں۔ تو اب یہ ان کے لیے امتحان بن گیا تھا۔ خود سوچیں کہ ہمارے ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں، ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان سے اگر ہمیں ایک دم سے کٹ آف کرنا پڑے اور دین کی خاطر، تو ان کا دل جو تھا وہ 2 حصوں میں تھا، ایک طرف تو تھا کہ ان کا دل اپنے رشتے داروں میں تھا اور ایک طرف وہ دین کی محبت بھی تھی، تو یہ ان کے لیے امتحان بن گیا تھا۔ پھر یہ جو صورت آ جاتی ہے یہاں پہ اللہ اور ان کے رسول نے اعلان برات کر دیا تھا، تو جو لوگ ایمان میں بہت آگے تھے، یعنی ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کے لیے تو اتنا مشکل نہیں تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ پھر لیکن جو لوگ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ، ایسے امتحان لوگوں کے ایمان اور نفاق کو ظاہر کرنے کے لیے تھے۔ جو سچے تھے، جو لوگ سچے تھے، جو لوگ سچے تھے تو وہ تو الگ ہو گئے، ان لوگوں سے فوراً ہی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، لیکن جن کے دل میں دین کی محبت اتنی جو ہے راسخ نہیں ہوئی تھی، اتنی پکی نہیں تھی، تو وہ لوگ کھل کے سامنے آ گئے، یعنی منافق جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ آیت نمبر 17، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہاں پہ جو ہے مسجد کی خرابی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کون جو ہے مسجد کی خرابی سے کیا مراد ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہیں ان کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجد کو آباد کرے۔ کیوں زیب نہیں دیتا؟ کیونکہ ان کے خود کے اعمال ٹھیک نہیں ہے، خود ان کے دلوں میں شرک ہے، اور شرک کے ساتھ جو ہے مسجد کبھی آباد نہیں ہوتی، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے اور جس میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور مشرکین کے دل میں تو شرک تھا، وہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو بھی پوچھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مشرکین جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی مسجد آباد نہیں کر سکتے، اور جو بھی انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی مسجد آباد کرنے کی، وہ سب کے سب ضائع ہو گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ شرک ایسا عمل ہے الحمدللہ جس سے ہر عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، جس سے ہر عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی شخص شرک کرے گا، اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اور بلکہ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا تھا کہ اگر آپ شرک کرتے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ آیت نمبر 18، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہو، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ کون لوگ جو ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے آگے دنیا کی کوئی بھی محبت نہیں ہوتی ہے، اور نماز و زکوٰۃ کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور مسجدوں کی جو آبادی ہوتی ہے، مسجدوں کی آبادی کس چیز کے اوپر قائم ہوتی ہے کہ ایمان ہو اور خشیت ہو، یعنی مسجدوں کی آبادی ایمان اور خشیت کا تقاضا کرتی ہے۔ آیت نمبر 19، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا ان کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اچھا، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کرنے والے اور جہاد کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے اور وہ لوگ جو حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے، مسجدوں کو آباد کرنے والے جو تھے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو مشرکین مکہ جو تھے، یہ حج، ان کے پاس حج ہوتا تھا، تو حج کے دنوں میں پانی پہ آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بہت ثواب کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، اصل چیز کیا ہے؟ پہلے ایمان لانا، ایمان لائے اور پھر انہوں نے اللہ کے لیے جہاد کیا، تو ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو صرف حاجیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور مسجدوں اور یعنی حاجیوں اور
حاجیوں کو پانی پلانے والے اور جہاد کرنے والے جو ہے برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ جہاد کی سبیل اللہ کو اللہ نے بہت بڑی نیکی قرار دیا ہے. جو شخص مسلسل اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے یعنی وہ جہاد کرتا ہے. جہاد صرف ہم مجھ سے نہیں کر سکتے تلوار سے، بلکہ یہ بہت طریقوں سے ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے ہم قلم سے کر رہے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے، اگر ہم زبان سے کر رہے ہیں اللہ کا دعویٰ کا کام کر رہے ہیں تو وہ بھی جہاد کہیں ایک لیول ہوتا ہے. یعنی ہر طرح کی کوشش جس سے اللہ کا پیغام پھیلایا جائے وہ جہاد کہلاتا ہے. آیت نمبر 20 ہمیشہ وہاں یہ ہمیشہ آیت نمبر 21 انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی، اور یعنی بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو جہاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو خوشخبری دے رہے ہیں اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی. ان کے لیے وہاں ہمیشگی کی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں. آیت نمبر 23 یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں. اب پھر دوبارہ وہی بات کی جا رہی ہے کیونکہ کچھ مسلمان ایسے تھے جن کے دل کمزور تھے، وہ ابھی تک جو ہے وہ معاہدے نہیں توڑ پائے تھے. تو یہاں پہ خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے باپ اور بھائی جو ہے وہ دین وہ تجدید کفر کو ایمان کے مقابلے میں، تو پھر تمہارا کیا فرض ہے کہ تم جو ہے ان کو قریبی دوست یا محبوب نہیں بنا سکتے. اور پھر جو شخص ایسا کرے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ جو ہے وہ شخص گناہ گار ہے، وہ ظالم ہے. یہاں پہ یعنی کہا جا رہا ہے کہ پہلی محبت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کے احکامات کی ہے، اور ہمیں ایسے ہی لوگوں کو اپنے ایسے عزیز رکھنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو عزیز رکھتے ہیں. لیکن ہمارے کوئی بہت قریبی رشتہ دار بھی ہے جو کفر کو یعنی جو اللہ کے احکامات کو عمل نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کو پریفرنس نہیں دیتا بلکہ دنیا کو پریفرنس دیتا ہے، تو ہم جو ہے اس سے دلی محبت نہیں رکھ سکتے ہیں. اور جو بھی ایسا کرے گا وہ سخت جو ہے وہ ظالم ہے. آیت نمبر 24 آپ کہہ دیجیے اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیوی اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ دیکھیے اس آیت کے اندر کتنا اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہماری بیویاں، ہمارے کنبے قبیلے، ٹھیک ہے. بہت سے لوگ اس چیز کے اوپر بہت نازا ہوتے ہیں کہ ہم اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اتنے گھر ہیں، اتنے مال ہیں، ہمارے بھائی ایسے، ہمارے باپ ایسے، ہماری بیویاں جو ہے وہ ویسی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر یہ سب چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہے اللہ اور اس کے رسول سے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے بس تم تیار رہو اور اس انتظار میں رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے گا. یعنی کوئی بھی دنیاوی محبت اللہ کے دین میں آڑے نہیں آنا چاہیے. اللہ، رسول اور جہاد کی محبت کے مقابلے میں کوئی بھی دنیاوی رشتہ، مال، مکان اگر زیادہ ہو جائے تو پھر اللہ کی پکڑ یقینی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی ایسا رشتہ جو آپ کو اللہ کے احکامات سے روک رہا ہے، شرعی احکامات سے روک رہا ہے، تو پھر اور ہم اس کو پریفرنس دے رہے ہیں اپنے رشتوں کے اوپر، یعنی اللہ کے احکامات کو ہم چھوڑ رہے ہیں اور اپنے رشتوں کو پریفرنس دے رہے ہیں کہ نہیں میرے بھائی کو یہ پسند ہے تو میں یہ جو ہے یہ کام میں بعد میں کر لوں گی اللہ کا، یا میرے شوہر کو یہ پسند ہے تو نہیں میرے شوہر میرے اوپر زیادہ ہے. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حق پہلے ہے، پھر باقی رشتوں کا حق آتا ہے. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر یقیناً ہماری زندگی میں پریشانیاں بھی آتی ہیں اور پھر چھوٹے موٹے عذاب بھی آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ایسے لوگوں کو فاسق کہاں ہیں، حد توڑنے والا کہاں ہے. یعنی یہ آیت میں کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ لوگ حد توڑنے والے ہیں کہ جو دین سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں ان کو عذاب؟ سب سے بڑا عذاب تو یہ کہ ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، ان کے دل پہ جو ہے وہ کفر کی مہر لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہدایت نہیں پاتے. یہ بہت جو ہے وہ ایسی آیت ہماری آنکھ کھولنے والی آیت ہے کہ اس آیت کو ہم پڑھیں اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے ہم اپنے احکامات، اللہ کے احکامات کو دنیا کی خاطر جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک بہت اچھا ریمائنڈر ہے ہمارے لیے والی آیت. آیت نمبر 25 یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی، پھر بھی تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے غزوہ حنین کی، اور یہ غزوہ حنین ہوئی تھی فتح مکہ کے بعد. جب فتح مکہ ہو گئی تھی تو کچھ قبائل ایسے تھے جو پھر جمع ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ حنین کرنے کے لیے. تو پھر جو لشکر آپ کے ساتھ آیا تھا فتح مکہ کے وقت، انہی کے ساتھ جو ہے آپ دوبارہ نکل گئے تھے غزوہ حنین کے لیے، اور کچھ مکہ والے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گئے تھے آپ کی مدد کے لیے. پھر جب یہ آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو غزوہ حنین کے جو مشرکین تھے جو آپ سے لڑ رہے تھے وہ بہت زیادہ تھے تعداد میں، اور ایک دم سے وہ تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دم سے گڑبڑا جاتے ہیں اور وہ استقامت نہیں رکھ پاتے اور وہ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی.
یعنی جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلے موقع پہ تمہاری مدد کی ہے غزوہ بدر کے موقع پہ اور فتح مکہ کے موقع پہ، اسی طرح بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تمہیں دوبارہ مدد کریں گے. لیکن کیا ہوا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، کیونکہ مسلمان اب جو ہے وہ ایک پاور میں آ گئے تھے نا، ٹھیک ہے. تو ان کو دل میں خیال آ گیا تھا کہ اب جو ہے تھوڑا سا تکبر کہہ لیں یا اپنے آپ کو سمجھنے لگے تھے کہ اب ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. لیکن ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ جو ہے مدد جو ہے صرف ہمیشہ اللہ کی ہوتی ہے، چاہے جو ہے وہ کتنی بھی تعداد تمہاری، اگر 313 ہو کے بھی تم جیت سکتے ہو اور 12,000 ہو کے بھی تم جو ہے مشکلات کا شکار ہو سکتے ہو اور زمین جو ہے وہ تمہارے لیے تنگ پڑ سکتی ہے. اچھا، جب یہ 12,000 کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے تو ایک ڈھلان والی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو دشمن نے وہاں سے ان کو گھیرے میں لے لیا تھا اور لوگوں میں بدحواسی پھیل گئی تھی اور لوگ بھاگنے لگے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پکارا لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی تھی. پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو پکارا اور پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے مسلمان جمع ہوئے اور پھر جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی تھی. آیت نمبر 26. پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور اپنے مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی. ان کفار کا یہی بدلہ ہے. یعنی جنگ میں مسلمانوں کو جو فتح ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ فتح کے بعد کیا ہوا کہ ان کو قیدی بھی مل گئے وہاں سے اور مال غنیمت بھی جمع ہوا. اور وہ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے تو ان کو جو ہے وہ زیادہ مال غنیمت دیا جاتا تاکہ ان کی دل کی تعلیف ہو، یعنی ان کا دل بڑھے، ٹھیک ہے. لیکن انصاریوں کو جو ہے وہ تھوڑا کم دیا گیا تھا. جو نئے مسلمان تھے ان کو زیادہ دیا گیا تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب رہیں، اور انصاری کو جو ہے وہ تھوڑا کم دیا گیا. اس پر جو ہے ان کے دل تھوڑے خراب ہو گئے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا اور جو ہے یہ بتایا کہ اللہ کے اور رسول کے تمہارے پر کتنے احسانات ہیں، اور کہا کہ تمہارے ایمان پہ بھروسہ کر کے ہی میں نے جو نئے مسلمان تھے ان کو جو ہے وہ تمہارے حصے میں سے زیادہ دے دیا. اور تمہارے حصے میں کیا ہے، بہت اچھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انصاریوں سے کہ تمہارے حصے میں تو اللہ کے رسول آئے ہیں. یہ سن کے انصاری خوش ہو گئے. آیت نمبر 27. پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے. اس جنگ کے بعد بھی جو مال غنیمت آیا تھا تو وہ زیادہ تر تعلیق القلب یعنی نئے مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اور کیونکہ وہ اسلام کے لیے بھی لڑے تھے. اور یہ ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی تھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اور جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے اپنی رحمت دے اور جسے چاہے بخش دے اور مہربانی کرے. آیت نمبر 28. اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنی فضل سے اگر چاہے، اور اللہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ منافقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ منافقین جو ہے وہ نجس ہیں، ان کا عقیدہ اخلاق جو ہے بالکل نجس ہے، یعنی ان کی ناپاکی کا ذکر ہے کہ باطنی ناپاکی بھی ہے ان کے اندر اور ظاہری جو ہے وہ ناپاکی بھی. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ عمرہ حج یعنی 9 ہجری کے بعد جو ہے وہ اب مسجد حرام میں نہیں آ سکتے. مکہ کو مشرکین سے پاک کیا جائے گا اور واضح طور پر اعلان کر دیا گیا 10 ہجری کے بعد 10 ہجری سے صرف اور صرف مسلمان ہی حج کریں گے. لیکن اب کیونکہ اب جب حج ہوتا تھا نا تو وہاں پہ تجارت بھی جو ہے کافی عروج پہ پہنچ جاتی تھی، بہت سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو پھر مسلمانوں کو دل میں خیال آیا ہوگا کہ اب ہمارے اس کا کیا ہوگا، تجارت کا کیا ہوگا، ہمارے کسی کو نقصان نہ ہو جائے اس چیز پہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں مفلس ہونے کا ڈر ہے کہ اب حج پہ کم لوگ آئیں گے، تجارت کم ہوگی، تو بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کمی کا بدلہ دے دے گا. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. یعنی ابھی بھی ہم دیکھیں کہ جو ہے کتنے لوگ جو ہے حج کے موقع پہ آتے ہیں اور کتنا جو ہے وہ تجارت ہوتی ہے لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تسلی دی کہ اگر لوگ کم بھی آئیں گے لیکن تم بے فکر رہو کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے لے رکھا ہے. ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں. آیت نمبر 29 ہے. اس میں یہاں پہ اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. اور اہل کتاب میں سے وہ لوگ، ٹھیک ہے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ اور رسول کے حرام کی گئی چیزوں کو نہیں مانتے، نہ ہی دین حق کو دین مانتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے تو جنگ جائز ہے اگر وہ تم پہ جنگ کریں، یعنی اگر وہ شروعات کرے، شروعات ان کی طرف سے ہوگی. اگر وہ شروعات کرتے ہیں تو پھر تم جنگ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، اچھا یہ جو جزیہ ہے، جزیہ کیا تھا، اتنا کا ٹیکس تھا جو تمام بالغ اور کمانے والوں سے لیا جاتا تھا. یہ غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا مسلم حکومت کے لیے. یہ غیر مسلم حکومت کو دیتے تھے، کس لیے؟ تاکہ ان کو پروٹیکشن حاصل ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑو، یعنی کن سے لڑو کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، قیامت پہ ایمان نہیں لاتے اور رسول کے حرام کردہ شے کو نہیں مانتے، نہ دین کو قبول کرتے ہیں. صحیح ہے. یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کے یا تو وہ جزیہ دے دے یا پھر وہ
یا پھر وہ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں پہ ٹاپک چینج ہوتا ہے، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات بھی یہ نقل کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں غارت کرے وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے، اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہیں، ان کے شریک مقرر کرنے والے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ یہود کا جو ایک گروہ تھا وہ کیا کہتا تھا؟ عزیر علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور جب نصاریہ کا کیا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ صرف باتیں جو ہیں ان کی اپنی گھڑی ہوئی تھیں، یا ان کی من گھڑت اپنے منہ کی باتیں تھیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو کفر کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی مار ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ جیسے مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اب یہاں پہ ایک دم سے کیوں ان کا ذکر آ گیا یہود کا نصارہ کا؟ کیوں؟ کیونکہ مشرکین بھی جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب عقائد کی سختی سے تائید کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ پاک ہے، اور وہی صرف عبادت کے لائق ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 32، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اس بات کا کہ اپنا نور پورا کریں، گو کافر ناخوش رہیں۔ یہاں پہ کیا بات ہوگی کہ یہود و نصارہ کیا چاہتے تھے کہ اس قسم کی باتیں کرے، دین اسلام کا نام مٹ جائے، اللہ کا نام مٹ جائے، اللہ کا نور مٹ جائے، انہیں جھوٹی باتیں پروپیگنڈے سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا چاہے وہ لوگ یہ کتنا بھی چاہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سب باتیں بے بنیاد ہے، جھوٹی ہیں، اور بالآخر ایک وقت پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گی۔ سچ ہمیشہ قائم رہتا ہے، حق ہمیشہ قائم رہتا ہے، بس ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ تقویٰ سے کام لینے کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ کے نور سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نور سے مراد ہے دین اسلام، جس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا۔ آیت نمبر 33، اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اسے اور تمام مذہبوں پر غالب کر دے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں نے دین پر عمل کیا تو انہیں دینی غلبہ بھی حاصل ہوا، دنیاوی غلبہ بھی حاصل ہوا، اور اب بھی اگر مسلمان اپنے دین کے عامل بن جائیں، اگر ہم آج کے حساب سے بات کریں تو ان کا غلبہ یقینی ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے اس کے لیے جو رسول کے دین کو فالو کرے اور رسول کی ہدایت کو اپنائیں۔ السلام علیکم۔ بشرح صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ تفسیر چل رہی ہے، 10واں پارہ ہے سورہ توبہ، آیت نمبر 34 سے شروع کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے احبار میں سے اور رہبان میں سے، احبار کس کی جمع ہے؟ ہبر کی جمع ہے۔ ہبر کسے کہتے ہیں؟ ہبر کہتے ہیں کسی ایسے شخص کو جو اپنی بات بہت خوبصورتی سے بیان کرے۔ یہاں کون مراد ہے؟ یہودی علماء مراد ہے۔ تو بے شک بہت سے یہودی علماء میں سے، اور رہبان کو جو راہب ہوتے ہیں، راہب کون ہے؟ وہ جو درویشی کی حالت اختیار کر لیتے، عیسائی علماء مراد ہے۔ تو بہت سے، سارے نہیں، کثیرم، بہت سے یہودی علماء میں سے اور عیسائیوں میں سے، لیاکلون اموال الناس بالباطل، دیکھیں لوگوں کا مال کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ بالباطل، غلط طریقے سے مال کھانا کیا ہوتا ہے؟ غلط طریقے سے مال کھانا، رشوت لے کے غلط خط میں لینا، حرام چیزوں کو حلال کر دینا، نجات نامے لکھنا، یہ بھی ہوتا ہے۔ آج بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، عیسائیوں میں کانسیپٹ ہے نا، کنسیپشن باکس ہوتا ہے، وہ کنفیس کرتے ہیں، اس پہ ایک باکس بنایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو پہلے بھی یہ معاملہ تھا کہ نجات نامے، معافی نامے فروخت ہوتے تھے، کہ کوئی گناہ ہو گیا، نجات نامہ لکھوا لیں، اتنی قیمت دیتے ہیں، آپ کی نجات ہو گئی، آپ کو معافی مل گئی۔ اور دوسری بھی ہم نے دیکھا، شادی غمی کے موقع پر بھی اپنے حصے نذرانے، مسلمانوں میں بھی یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ دیکھو بہت سے یہودی علماء اور عیسائیوں میں سے باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اب یہ حکم کیا ہے؟ یہ جو کنز کہتے ہیں نا، کنز خزانے کو کہتے ہیں نا، کہ کنز کیا ہے؟ سونا اور چاندی ایسے جمع کرنے کہ اس کی زکات نہ دے، پھر وہ ایک طرح سے کنز ہے۔ تو منع نہیں ہے سونا چاندی جمع کرنا، آپ کے پاس مال ہے، آپ جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ویسے تو جہاں انسان کا پیسہ ہوتا ہے وہاں اس کا دل ہوتا ہے۔ پیسہ اللہ کے پاس بھیجیں گے تو روح نکلتے وقت آسانی ہوگی، کیونکہ دل نہیں اٹکا ہوگا۔
جتنا پیسہ دنیا میں جمع کرتا ہے انسان تو اس کی روح یہیں اٹکی رہتی ہے, بڑی مشکل سے روح نکلتی ہے. معاملات بکھرے ہوتے ہیں نا. دیکھیے ایک جو بندہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے اس کے لیے مرنے کی بات کریں تو بولے گا مرنا ہے تو مر جاؤں گی, کیا کروں, میرے پاس پیچھے کون رونے والا ہے. جس کے پاس جائیدادیں, فیکٹریاں, کاروبار, سب کے دونوں. تو زکوٰۃ اگر نہیں دیں گے تو پھر وہ والے احکامات یہاں لگیں گے کہ جناب وہ آپ خزانے جمع کریں. اب یہاں پہ یہودی علماء اور رہبان اور ان کی بات ہو رہی ہے, اسپیشلی اس کا ایک شان نزول بھی ہے شاید کے حوالے سے. کسی کا تذکرہ ہے کہ وہ انہی میں سے تھا, وہ ایسے اس کے پاس گڑھے تھے, بڑے مٹکے تھے جن میں سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے, لوگوں سے کلیکٹ کر کے جمع کرتا تھا. وبشرهم بعذاب الیم, تو خبر دے دو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی, جس دن تپایا جائے گا اس پر جہنم کی آگ کو, یعنی اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ میں میلٹ کر کے سرخ کر دیا جائے گا. فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم, اور اسی کے ساتھ کیا کیا جائے گا, جبا پیشانیاں اور جنوب جو پہلو جو سائڈ ہوتے ہیں ہماری باڈی کی سائڈس, کمر اور پیٹھ کے سب طرف جو ہوتے ہیں, اور ان کی پیٹھیں ان کو داغا جائے گا. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ نہ دینے والے کی یہ سزا ہے کہ اسی مال کو میلٹ کر کے, اسی سونے چاندی کو اس کو داغا جائے گا اس سے. هذا ما كنزتم لانفسكم, یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے. فذوقوا, تو چکھو, ما کنتم تکنزون, جو کچھ تم جمع کیے کرتے تھے. یہ آیت نمبر 36 میں پڑھوں گی انشاءاللہ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک تو 12 مہینے ہیں جس دن اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. جب آسمان زمین پیدا ہو گئے تو اللہ نے ایک کیلنڈر سیٹ کیا. وہ کیلنڈر کیا تھا, 12 مہینے کا کیلنڈر تھا. ان میں سے 4 مہینے اللہ نے حرمت والے قرار دیے. حرمت والے مہینے ہم بار بار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں, ذوالقعدہ, ذی الحج, محرم, یہ 3 تو ایک ساتھ آتے ہیں, اور پھر رجب آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 مہینے حرمت والے, اس میں قافلے نہیں لوٹے جاتے تھے, اس میں جنگ نہیں کی جاتی تھی. کہ لوگ حج اور عمرے کی نیت, ٹریول لمبا ہوتا تھا نا, حج اور حج کا معاملہ چلتا تھا, 3 مہینے تو حج میں ہی نکل جاتے تھے. شروع کے میں نے بتایا تھا, اور پھر ایک رجب کا مہینہ بھی ہو گیا. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا راستہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ, اور دیکھو تم ظلم نہ کرو ان کے معاملے میں اپنے نفسوں پہ, یعنی ان مہینوں کو آگے پیچھے نہ کرو. حرمت والے مہینوں میں جنگ کر کے گناہ نہ کرنا, یہاں سے روکا جا رہا ہے. صحیح کنڈیشن بتائی جا رہی ہے. یہ دینی عبادت کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کو پروٹیکشن کے مہینے, حج کی تیاری کریں تو اس میں جنگ نہیں کرنی, اپنی نفسوں پہ ظلم نہیں کرنا, اور جنگ کرو مشرکین سے کافہ, سب کے سب مل کے. کما یقاتلونکم, جیسے کہ وہ جنگ کرتے ہیں تم سے, کیسے کافہ, مل کر. تو آج کے دور میں ہم دیکھیں مسلمان کتنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت تو حکم دے رہے کہ جڑ کے رہو. یہاں اس سینیریو میں بات ہو رہی ہے, اس کو ذہن میں لے آئیے کہ پرانا وقت ہے اور جنگیں چل رہی ہیں. ابھی حنین کی بات بھی آگے, ابھی آگے تبوک بھی آ جائے گا, غزوہ تبوک بھی اسی سورۃ توبہ میں ہی آئے گا. تو غزوات ہو رہے ہیں, جنگیں چل رہی ہیں, تو مل کے رہنے کی بات ہو رہی ہے. آج کل کے حالات میں دیکھیں تو مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا کہ مل کے رہو, ان کے خلاف مل کے رہو. ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہی کرتے رہتے ہیں. وَاعْلَمُوا, اور جانو, ان اللہ مع المتقین, بے شک اللہ رب العزت ساتھ ہے تقوی والوں کے. آیت نمبر 36 دی ہے. آیت نمبر 37, انما النسیء زیادۃ فی الکفر, بے شک نسی اضافہ کرنا ہے کفر میں. نسی کیا ہوتا تھا, رد و بدل کرنا, مہینے بدل دینا. اہل مکہ کیا کرتے تھے, اس لیے وہ قمری کیلنڈر کو چینج کر دیا کرتے تھے. کس لیے کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ اب ہم نے جنگ کرنی ہے تو ہم کیا کریں, اب یہ تو حرمت والا مہینہ ہے, اس کو اناؤنس کر دیا کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ کاؤنٹ نہیں ہوگا, اگلے مہینے سے حرمت والا مہینہ کاؤنٹ ہوگا. یہ دنوں کو آگے پیچھے کر کے مہینوں کو چھوٹا بڑا کر دیا. تو بیسکلی جو کیلنڈر یہ فالو ہو رہا تھا, وہ کیلنڈر کافی چینج ہو چکا تھا اس کیلنڈر سے. تو اللہ نے اسٹارٹ کیا کب, جب دنیا بنائی, زمین آسمان بنائے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریسیٹ کریں گے, وہ آگے آ جائے گا. یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما, گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ حلال کر لیتے ہیں حرمت والے مہینے کو 1 سال, اور حرام کر دیتے ہیں 1 سال, تاکہ موافقت پیدا کر لیں اس گنتی میں جو اللہ نے حرام قرار دی. بس وہ حلال کر لیں جو اللہ نے حرام کیا, یعنی اپنے مقاصد کے لیے آگے پیچھے کر لینا کہ اس مہینے یہ حلال مہینہ ہے, نہیں یہ والا حرام ہے. اللہ رب العزت خوبصورت بنا دیا ان کے لیے اللہ نے برے اعمال کو, اور اللہ نہیں ہدایت دیتا کس کو, ظالم قوم, کافر قوم کو. یہ الذین آمنوا وما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم. اچھا جی, اب یہاں سے غزوہ تبوک کی بات شروع ہو رہی ہے. غزوہ تبوک کا تھوڑا سا ایک سینیریو سمجھ لیجیے. دیکھیے جب ابھی ہجرت کے 6 سال بعد صلح حدیبیہ ہوئی نا, صلح لیکن میثاق مدینہ ہوا تھا کس کے ساتھ, مدینے میں یہودیوں کے ساتھ, انصار مہاجرین کا آپس میں ہوئی. اٹ واز اے کائنڈ آف پیس ٹریٹی. اب دوسری پیس ٹریٹی کس سے ہو رہی ہے, صلح حدیبیہ آ رہی ہے. کس سے ہو رہی ہے, اہل مکہ کے ساتھ, کفار کے ساتھ. یہاں سے بھی امن ہو گیا, وہاں سے بھی امن ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے بھیجنا شروع کیے اسلام کی تبلیغ کے لیے.
تو جب ایک دستہ بھیجا تقریباً 13 لوگوں پہ مشتمل تھا، اور جو ڈیلیگیشن جاتا ہے، جو وفد جاتا ہے، تو یہ پوری دنیا میں آج تک یہ قانون ہے کہ آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. جنگ کے لیے آئے گا آپ اس کو قتل کریں گے، جو کوئی پیغام لے کر آ رہا ہے آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو یہ جب بھیجا گیا تو اس وقت 2 سپر پاور تھی، ٹھیک ہے نا. تو ان میں سے ایک سپر پاور روم تھی. تو روم کا جو مرکز تھا شام تھا، اس کے علاقے میں روم جو تھا اس کے برابر میں ایک علاقہ تھا افسان، اس کے برابر میں شام، ٹھیک ہے جناب. تو یہ جب دستہ شام کی جانب بھیجا گیا تو انہوں نے کیا کیا، وہاں کا جو رومی افسر تھا، عیسائی تھا، کرسچن تھا، اس نے اس دستے کو، اس نے ان جو 13 لوگ تھے ان کو قتل کر دیا سب. ان میں سے ایک بچ گئے اور پھر وہ واپس آئے. اب جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو پھر تو جنگ بندی تھی. اب جنگ کس کے خلاف تھی؟ سپر پاور کے خلاف، بہت بڑی طاقت. ٹھیک ہے، اب عربی سے نہیں ٹکرا رہا تھا، عربی جا کے رومی سے ٹکرانا، کرسچن سے ٹکرانا تھا، اور وہ اس کی سپر پاور تھی. اور پھر ساتھ ساتھ کیا بہت گرمی تھی، ساتھ ساتھ سفر بہت لمبا تھا، تبوک پورا کاٹ کے، اور پھر اس کے بعد پھر وہاں پہ علاقہ شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فصلیں بالکل تیار تھی مسلمان. کھجور جو تھے، گرمی کی فوٹ پک چکی تھی، کھجور اتار دی تھی. اگر درخت پہ سے کھجور نہ اتاری جائے تو خراب ہو جائے. تو یہ کچھ مجبوریاں آ گئی تھی. دوسرے لفظوں میں کچھ امتحانات آ گئے تھے، کیونکہ ابھی ہم نے شروع میں ہی دیکھا کہ اس منافقین کو الگ کیا گیا، کیونکہ ان کو چھانٹا گیا ہے. تو یہاں پہ اب یہ آزمائشیں آ رہی ہیں، ان سے چھانٹا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، یا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چپک کے بیٹھ گئے. ثقیل کہتے ہیں نا وزن کو، بوجھ کو. اور رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی میں راضی ہوگا آخرت کے مقابلے میں؟ تو نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر کتنی، الا قلیل، بہت تھوڑی سی. ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کی تیاری کرتے تھے نا، اعلان کرتے تھے، لیکن یہ نہیں بتاتے تھے کہاں جانے کا ارادہ. ٹھیک ہے، سیکرٹس رکھے جاتے ہیں نا جنگ میں. اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مینشن کر دیا تھا کہ کہاں جاتے ہیں. زیادہ راہ کی بڑی کمی تھی، مسلمانوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا، تو یہ بھی ایک پریشانی تھی. اللہ تنفروا، اگر نہیں تم نکلے ہوئے، یعذبکم عذابا الیما، تو اللہ رب العزت تمہیں دردناک عذاب دے گا. یستبدل قوما غیرکم، اور بدل دے گا ایک قوم کو تمہارے علاوہ. ولا تضروه شیئا، اور تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اور اگر تم مدد نہیں کرو گے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تحقیق اللہ نے مدد کی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کو نکالا، اس کو ان لوگوں نے کہا. اب ہجرت کی بات ہوئی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چھپتے چھپاتے نکلے تھے. وہ تو پار کھڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے تلواریں لے کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں پردے ڈال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے نکل کے گئے، انہوں نے نظر نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے آج محمد پکار رہا ہے جنگ کے لیے، تو اگر آج تم نہیں نکلو گے تو تم سمجھتے ہو تمہاری وجہ سے مدد کی. نہیں، میں اس کی مدد کروں گا. میں نے اس کی مدد اس وقت کی تھی جب وہ اس جگہ سے نکلا تھا جہاں وہ رہتا تھا، مراد مکہ ہے. اور جب غار میں وہ 2 میں سے ایک تھے تو وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہہ رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق بہت گھبرائے ہوئے تھے، وہ پیچھا کرتے کرتے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے آ گئے تھے، اور وہ اسی غار کے دہانے پہ کھڑے ہوئے تھے کفار. یہاں تک کہ ان کے پیر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کو نظر آ رہے تھے، وہ پریشان ہو رہے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی. کتنے پیارے الفاظ ہیں، ان اللہ معنا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے. یہ آیت نمبر 40 میں ہے. آپ چاہیں تو اسے ہائی لائٹ کر لیں، لکھ کے لگا لیں. کبھی آپ کا بھی دل تنگ ہوتا ہے، کبھی بچوں کو پریشان ہوتے ہیں آ کے آپ سے پوچھ، تم کہہ سکتے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ رب العزت نے اپنی سکینت اس پر اتاری. وأیدہ بجنود لم تروھا، اور اس تائید کی ان لشکروں کے ساتھ تم نے نہیں دیکھا ان کو. کیا ہوا تھا؟ اس غار کے دہانے پہ مکڑی نے جال بنا دیا تھا. تو وہ لشکر جن کو تم نے نہیں دیکھا، کبوتری نے، ایک روایت میں آتا کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ غار میں تو کوئی گیا نہیں ہے، تو کبوتر نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلا، اور کر دیا اللہ رب العزت نے ان کی بات کو جنہوں نے کفر کیا، کیا کر دیا؟ سفلا، نچلا کر دیا، نیچا کر دیا. اور اللہ کی بات وہی بلند ہے اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. انفروا، نکلو، خفافا وثقالا، ہلکی ہو کر یا بوجھل ہو کر، یعنی دل سے نکلو. یہ دل نہیں ہو رہا تب بھی نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور نفسوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. اللہ رب العزت بڑا سخت حکم دے رہے ہیں اس میں واقعی بہت بڑی آزمائش تھی. آپ اپنے لیے رکھ کے سوچیں، آپ کریں گے؟ آپ کے کھجور کی فصل تباہ ہوئی، پیچھے عورتیں تو نہیں اتار سکتی تھی کھجوریں، اور حکم یہ تھا کہ سب نکلیں گے، صرف معذور جو معذور ہیں یا جن کے ساتھ ایسا واقعہ ہے
اور حالات اس قدر تنگ تھے کہ ایک بندے کے ساتھ میں ایک اونٹ 13 لوگوں کے حصے میں آیا، سواریاں اتنی کم، یعنی اونٹ چلتا رہے گا، ایک بیٹھے گا، پھر باقی 12 پیدل چلیں گے، پھر کچھ عرصے تھوڑا ٹائم گزرنے کے بعد پھر ایک بیٹھے گا، پھر وہ اوپر جو تھا وہ نیچے اتر آئے گا، ایسے کر کے چلنا. حال ہی ہو گیا تھا کہ پانی تک نہیں بچا تھا. اونٹ کو ذبح کر کے اس کے اندر جو سٹورڈ واٹر ہوتا ہے، جمع شدہ پانی ہوتا ہے، اس کو نچوڑ کے پیا گیا. اتنی سخت حالات تھے اس غزوے کے اندر. یہ جب ٹریول کیا، سفر کیا، وہ تو ایسا وقت آیا کہ ایک جگہ پہ، کیونکہ راستے میں اتنا بڑا لشکر ہوتا ہے ہزاروں کا، کتنا پانی اٹھا کر چلیں گے، اٹھا کے چلیں گے تو استعمال ہوگا پانی. اب اور حالات یہ ہوئے تھے کہ پھر ایک جگہ اللہ نے تبوک کی جگہ پہ، تبوک کے پاس جا کر پھر ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک چشمہ تھا، وہاں سے آپ سے تھوڑا سا پانی تھوڑا تھوڑا نکل رہا تھا، آپ سے اس میں ہاتھ وغیرہ دھویا اور پانی کو اس میں ڈالا تو وہ پھر کثرت سے نکلنے لگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ معاذ غالباً ان کا نام تھا، کچھ اور نام تھا، کہ اگر تم زندہ رہے تو اس علاقے کو سرسبز پاؤ گے. تو دیکھیے آپ وہاں پہ فارمنگ ہوتی ہے، اب اتفاق ہو جانے کا دیکھیے وہ علاقہ سعودیہ کا ہرا بھرا ہے. بہرحال تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب جہاد کرو اپنی جانوں سے، اپنے نفس سے اللہ کی راہ میں. یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے. لوکان عرضاً قریباً و سفراً قاصدہ، اگر ہوتا سامان قریب یعنی مال غنیمت جلد ملنے کا امکان ہوتا، اور سفراً قاصدہ اور سفر ہوتا درمیانے درجے کا، یعنی بہت لمبا سفر نہ ہوتا. لتبعوک ولکن بعدت علیہم شقا. اب منافقین کی بات ہو رہی ہے. البتہ یہ منافقین تمہاری ضرور پیروی کرتے ہیں، لیکن ان پر اب کیا ہو رہی ہے، مسافت بہت بھاری ہو رہی ہے. اور وہ قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی اگر استطاعت رکھتے ہیں، البتہ ہم نکلتے تمہارے ساتھ. یہلکون انفسہم، اپنی ہلاکت، اپنی نفسوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. یعنی جو جھوٹ بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر، جو عذر پیش کریں گے ہم نہیں جا سکتے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، یہ اللہ رب العزت فرمانے یہلکون انفسہم، یہ تو اپنی جانوں کو ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں بے شک وہ جھوٹے ہیں. عفو اللہ عنک، اتنی محبت ہے اس جملے میں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں معاف کرے آپ کو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کیا. کیوں معاف کیا؟ کیونکہ جب کوئی بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا نا، اب جنگی تیاریاں چل رہی ہیں، سب اپنا سامان نکال نکال کر لا رہے ہیں، اور مطلب ایک کنڈیشن تھی، مدینے میں ایک ماحول بنا ہوا تھا، اتنی سختی کا وقت تھا، ڈر خوف کا بھی عالم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آتا تھا اپنا عذر بتاتا، میں نہیں جا سکتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں نہیں جا سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحث نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ٹھیک ہے، سب کے عذر قبول کرتے گئے. کھٹے کٹے لوگوں نے بھی جو منافقین تھے منع کیا. تو اللہ رب العزت ہمارے لیبل عظیمت لہم یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے سچ کہا اور آپ جان لیتے جھوٹوں. یعنی آپ سب کو کیوں اجازت، لوگ مانگتے رہے، آپ جھوٹ بولتے رہے، اور آپ نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے کوئی بات نہیں. لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، دیکھیے آپ سے اجازت نہیں مانگیں گے وہ لوگ، یعنی عذر پیش نہیں کریں گے وہ لوگ. کون؟ جو اللہ پر اور یوم آخر پر رکھتے ہیں، اور کیا کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، اور اللہ جاننے والا ہے تقوی والوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات کی کہ ان کے عذر قبول کیے، تو اللہ رب العزت نے معاف فرمایا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو معاف کرے. لیکن یہ لوگ جو ہے عذر جھوٹے پیش کریں تو ان کو قبول کریں. اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا نرم بنایا تھا. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر. تو ایک اوپر مومنین کا گروپ تھا جو جنہوں نے کوئی اجازت نہیں مانگی، جیسے تیسے حالت کے تیاری پکڑ لی کہ بس ہم نے نکلنا ہے. دوسرا گروپ کس کا تھا؟ منافقین کا تھا، کہ بے شک وہ لوگ اجازت مانگتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، صحیح ایمان نہیں ہے، آخرت کے بارے میں شک. یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو عمل نہیں کرنے دیتے. جو لوگ قرآن کو ڈیٹیل سے نہیں پڑھتے نا، کے ذہن میں شک چلتے رہتے، قرآن سچ بھی ہے نہیں، میں صدقہ دے رہی ہوں، میں نے اتنے پیسے دے دیے، یہ اس کا کچھ جائزہ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا. یہ منافقت کو جنم دیتی ہے. منافقت کا حل کیا ہے؟ علم حاصل. اور علم کون سا؟ قرآن کا علم. قرآن سے جڑیں گے منافقت دور ہوگی. یہ علاج ہے منافقت کا. ہم فی ریبہم یترددون، تو وہ اپنے شک نہیں آتے جاتے ہیں. ولو ارادوا الخروج، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے، لاعدوا له عدۃ، تو وہ البتہ تیاری کرتے، اس کے لیے تیاری کرنا. جب کسی نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو نظر آتا ہے وہ یہ کام کرنے والا ہے. ولکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ ہی نے ناپسند کیا ان کا اٹھنا. فثبتہم، تو اس نے روک دیا ہے. اللہ توفیق چھین لیتا ہے نیک کام. اللہ نے منافقوں سے توفیق ہی چھین. اس کو ذہن میں رکھیں، یہ بہت جگہ دینے والی آیت. جب ہم کسی کام کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور ہم انٹرسٹ نہیں لینا چاہتے تو اللہ بھی ہم سے توفیق چھین لیتا ہے. جاؤ، نہیں کرتے تو نہیں کرتے. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہہ دیا گیا، یعنی اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. یعنی جو پیچھے عورتیں ہی بچنی تھی نا، جو عورت بن جاؤ، بیٹھے رہو مدینے میں، کوئی ضرورت نہیں جنگ پہ جانے کی. لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا،
اگر وہ نکلتے بھی تمہارے ساتھ نکلتے بھی تم مگر صرف فساد ہی بڑھاتے. خبالہ پہلے بھی لفظ دیکھ چکے ہیں منافقین کے لیے آیا. ولا اودعوا اور البتہ وہ خود دوڑاتے تمہارے درمیان گھوڑے, یعنی کوئی نہ کوئی بات ایسی تلاش کرتے, مطلب نکلا ہے لشکر نکلا ہے تمہارے ساتھ چل رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی فتنہ فساد والی بات لشکر میں ہی پھیلاتے رہتے. موقع بنتے ہیں نا, بھوک لگ رہی کسی کو تو پیاس ہے, اس طرح بھی کیفیت ہے, لشکر نکلا ہوا بھوک پیاس ہے, آپ پریشانی کی حالت میں ویسے دماغ کا کام کرتا ہے, آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہکانا شروع کر دیتے کہ ایسے موقع پہ لڑنے کی ضرورت ہی کیا تھی, جنگی پالیسی خراب کیا بھی کچھ لوگوں نے, ٹھیک ہے. وفیکم سماعون لهم, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور تم میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ سننے والے, کچھ کمزور ایمان والے بھی مسلمان. اور پھر ابھی جیسے میں نے بتایا کہ انسان جب اضطراری کیفیت ہوتی ہے تو اس کا ایمان بھی تھوڑا سا ڈاواڈول ہونے لگتا ہے. ڈاواڈول سے مراد کہ اس شیطان کے لیے وہ ہلکا ٹارگٹ ہو جاتا ہے. جب انسان بہت جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے نا, چاہے وہ غصے کی کیفیت ہو, چاہے بہت خوشی کی کیفیت ہو, چاہے بہت غم کی کیفیت ہو, یا بہت افسوس کی کیفیت ہو, تو شیطان کے لیے آپ ایزی ٹارگٹ ہوگا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تمہارے اندر سننے والے بھی ہیں, کچھ کم ایمان والے بھی ہیں لشکر میں. واللہ علیم بالظالمین, اللہ خوب جاننے والا ظالموں کو. البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا فتنہ اس سے پہلے اور الٹ پلٹ کیا آپس میں سب معاملات, یعنی اس سے پہلے مدینے میں رہتے ہوئے بھی یہ منافقین آپ کے خلاف چالے چلتے رہے ہیں. حتی جعل حق و ظہر امر اللہ, یہاں تک کہ حق ظاہر ہو گیا اور اللہ کا حکم آ گیا. وہ تاریخوں کو ناپسند کرنے والے تھے, یعنی جنگ بدر ہو گئی, فتح مکہ ہو گئی, تو یہ پھر بھی پسند نہ کرنے والے تھے. فتح مکہ پھر بہرحال بعد میں ہوئی, جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں نے تھوڑی دھاگ بیٹھی ان پر. ومنهم من يقول ذلی ولا تفتنی, اور ان میں سے منافقین میں سے بھی ایک چیز کوئی ہے جو یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں نہ جاؤں, مجھے فتنے میں نہ ڈالو. یہ شان نزول ہے اس کا. ایک منافق تھا جند بن قیس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اچھا ہٹا کٹا تھا, اس کو کوئی ایشو نہیں تھا, تو وہ کہنے لگا میں تو بہت حسن پرست آدمی ہوں, میں ڈرتا ہوں کہ میں رومی عورتوں کو دیکھ کر کسی فتنے میں نہ ڈال, تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے کے جائیں, مجھے اپنے ساتھ لے کے گئے تو وہاں جا کر گناہ ہو. اس نے شرکت سے معذرت کر لی. تو اللہ رب العزت کا مانے اللہ فی فتنتی سقطوا, البتہ وہ تو فتنے میں گر چکا ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ, بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. ان تو صرف حسنۃ تسوءہم, اگر پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی تو بری لگتی ہے ان کو, اور اگر پہنچے تجھ کو کوئی برائی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ اس سے پہلے ہی صاف کر لیا, یعنی ہم نے تو اچھا ہوا کہ ہم ساتھ ہی نہیں گئے, ہم نے معاملہ تو اپنا پہلے ہی درست کر لیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کسی غزوے کی بات ہوئی, کسی جنگ کے موقع کی بات ہوئی, تو وہ پہلے سے کہتے تو اس لیے تو نہیں گئے تھے ہم, ہمیں پتا تھا تم لوگوں کو شکست دیں گے. وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ, وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. کہہ دیجئے کہ ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہمارے لیے وہی ہمارا مولا ہے, اور اللہ پر ہی چاہیے کہ توکل کریں مومنون. مطلب اگر ہم شہید ہو جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی ہمارا, اگر اللہ نے لکھی ہے تو ہمیں مل جائے گی. کامیاب ہو جاتے ہیں, غازی بن کے لوٹتے ہیں مال غنیمت کے ساتھ, تو وہ بھی بھلائی ہے. تو اللہ نے جو ہمارے حصے میں لکھا مل جائے گا, ہمارے لیے دونوں بھلائی ہیں. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنین, وہی بات آ گئی, کہہ دیجیے کہ تم انتظار کرتے ہیں ہمارے بارے میں مگر دو میں سے ایک بھلائی کا. ٹھیک ہے, اور ہم انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں کہ پہنچائے تم کو اللہ کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے, یعنی ہمارے لیے تو دو آپشن ہے, دونوں کامیابی کے ہیں. تمہارے پاس تمہارے لیے بھی ہم انتظار کر رہے ہیں منافق کو, دونوں آپشن تھے کہ یا تو اللہ کا عذاب آئے گا یا کسی دن ہم تمہاری گردنیں پکڑ لیں گے. فتربصوا, بس انتظار کرو, ان معکم متربصون, بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. آیت 53. قل انفقوا طوعا او کرہا, کہہ دیجیے کہ خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے, ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا تم سے, بے شک تم ایک قوم ہی نافرمان ہو. اور نہیں روکا ان کو کہ قبول کیے جائیں ان سے ان کے مال, مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ, اس کے رسول کے ساتھ. اب مال کیوں نہیں قبول ہوتا, ٹھیک ہے, صدقات کیوں نہیں قبول ہوتے, یہاں تو خاص کر کے منافقین کی بات ہے کہ جو اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کرے. اور ساتھ ساتھ اب تیسری درجہ بھی کیا ہے, ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى, اور یہ منافقین کی صفت بھی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ نمازوں کو نہیں آتے مگر وہ کیا کرتے ہیں, کسالى, سستی کے ساتھ نماز. تو صدقات قبول نہ کرنے کی وجوہات بتا دی گئی, اور ساتھ ساتھ منافقین کی صفت بھی بتا دی گئی کہ وہ نمازوں کی طرف کیسے آتے ہیں, بالکل ڈھیلے ڈالے. ولا ينفقون الا وهم کارہون, اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر وہ مجبور ہو کر, ناپسند کرتے ہوئے. تو یہ دو چیزیں ہیں, مال دیتے وقت کسی کی مدد کرتے وقت بہت سوچ, دوسرا نمازوں میں سستی کرنا. اگر ہم میں ہے یہ تو ہم تھوڑا سا ہوشیار ہو جائیں, الارمنگ ہے ہمارے لیے. اگر ہمیں بھی کسی کی مدد کرتے ہوئے 10 دفعہ ہم سوچتے ہیں, پھر ہم اس کا حساب کتاب لگاتے ہیں, اس کی ایک ایک پائی کو گنتے ہیں, اچھا وہ یہاں بھی ہے وہاں بھی. آپ کسی کو مہینے کے 50,000 بھی دے, 5,000 بھی دے دیے, 5,000 کیا حیثیت ہے. اگر وہ تھوڑا اچھا کہیں کھا لیتا ہے یا کچھ تھوڑا بہت پی لیتا ہے, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آج کل فیس بک کے دورے سے پتہ چلتی ہے سب کی زندگی,
3 तो आप 5-7 हज़ार किसी क्या होते हैं, हम 1-1 हज़ार का हिसाब लगा रहे थे किसी को देते हैं। फला तो अजीब का अम्बाल वला औलादुहुम, तो ना ताजुब में डालें इन मुनाफिकीन का माल और इनके अम्बाल आपको, बेशक अल्लाह चाहता है कि अजाब दे इनको इनके साथ दुनिया की जिंदगी में और निकले इनकी जाने इस हाल में कि वो काफिर। माल और औलाद से कुछ नहीं होता, असल चीज ये है कि आप जिस वक्त मर रहे हैं तो आप हालत दीन पे हैं या नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने इसी माल और औलाद से मैं क्या करूंगा इसी माल और औलाद को इनके लिए आजमाइश बना दूंगा। तो यहलिफून बिल्लाहि इन्नहुम लमिनकुम, और वो कसमें खाते हैं आपसे कि बेशक वो आप में से और नहीं है वो आप में से, लेकिन वो एक कौम है, लोग हैं जो यफरहून, जो डरते हैं मतलब कि जब उन्होंने यहूदियों का अंजाम देखा, यहूदियों के एक कबीले के साथ क्या किया गया, मुसलमानों ने पूरे कबीले को सिवा कर दिया मर्दों, उनकी पूरी तफसीर पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। तो अगर आपके दिल में तैयारी तो दूर हो जाएगी। तो ये डरते थे कि हमने भी अपने निफाक का बता दिया तो ये तो बड़े जंगजू कौम है, ये तो 313 होकर इतनों को मार देते हैं। ये जो गज़वा शुरू हो रहा है गज़वा तबूक, इसमें भी जो 13 शहीद किए गए उन 13 ने न जाने कितने मारे थे, तब वो शहीद हुए थे 12 और एक वापस आए। तो एक भाग थी मुसलमान, ठीक है ना। तो वो डरते थे तो वो अपना निफाक जाहिर नहीं करते थे। तो कहते हैं ना मुनाफिक मतलब जहाँ की हवा है वैसे ही चल रहा है। लो ये जिदून, अगर वो पाए कोई जाए बना या कोई गार या घुस बैठने की जगह, अलबत्ता वो भाग जाए इसकी तरफ और वो सरकशी करते हैं, यानी मजबूरन इस्लाम के झंडे तले हैं क्योंकि उन्हें मजबूरी है उनकी। और उनमें से कोई है जो इल्जाम लगाते हैं आपस सदकात के बारे में। अब ये दो ग्रोह आ जाएंगे, एक पॉजिटिव सोच वाला, एक नेगेटिव सोच वाला। पहले नेगेटिव सोच वाला है, फिर अगर आप सल्लम उनको दे दें तो वो राजी हो जाते हैं और अगर नहीं दे तो वो नाराज होते हैं। मुनाफिकीन ने माल गनीमत की तकसीम होगी है, हिस्से में कम ज्यादा जो आएगा तो अल्लाह आप सल्लम अदल के मुताबिक तकसीम करेंगे ना। तो अगर उनको दे दिया जाए तो वो हैप्पी है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, और अगर नहीं दिया जाए तो वो नाराज होते हैं। और अब एक पॉजिटिव सोच वाले वाला अगर वो पॉजिटिव सोच रखते हैं और राजी हो जाते हैं जो दे रहा है उनको अल्लाह और उसका रसूल, और वो कहे काफी अल्लाह हमको, तो अल्लाह देता उनको अपने फजल से और उसका रसूल, बेशक अल्लाह ही की तरफ हम रगबत करने वाले हैं। तो दो ग्रोह के सेंस में कि दो सोचें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाने की एक नेगेटिव सोच और एक पॉजिटिव सोच है। ये मेरे और आपके लिए इस हवाले से है कि हमें भी जब कोई कुछ देता है या अल्लाह कुछ दे रहे हैं तो हमारे भी दो रवैये हैं। एक तो हम हमेशा ही नाशुक्री करते हैं, होता है ना कुछ खवातीन में खास करके ज्यादातर उन्हीं चीजों को हम फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जब इंसान उन चीजों को फोकस करे पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है तो इंसान खुद खुश रहे, अंदर से अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आती है, आप खुद अंदर से फील करते कि खुशी उभर रही है। तो ये सोच से उभरती है, चीजों से नहीं होती, खुशी इंसान के अंदर होती है। अब सदकात जो है, फर्ज सदका जो कि ज़कात है उसके मसारिफ बयान करें। इन्नमा सदकातु लिल फुक़राइ वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा, बेशक सदकात फुकरा के लिए है, मसाकीन के लिए है। नंबर 1 फुकरा, थोड़ा सा मारिफ सदकात है, आपकी आयत है, बस मैं 2-4 मिनट लूंगी एक्सप्लेन करने में। बेशक सदकात किसके लिए? फकीरों के लिए। फकीर कौन होता है? क्योंकि अब ज़कात देना है हमने तो उस हवाले से फकीर वो होता है जो रिस्क जमा ना कर सके, उसके पास एक वक्त का खाना, वो फकीर कहलाता है। कैटेगरी होती है ना, फिकार मोहरों को कहते हैं, जो कमर की मोहरें होती हैं, मोहरें टूट जाए जिसकी, यानी वो खड़ा नहीं हो सकता, उसके पास इतना माल नहीं है कि वो जमा कर सके, तो हम फकीर को दे सकते हैं। लिल फुकरा वल मसाकिन, और मिस्कीनों को दे सकते हैं। फकर है तंगदस्ती, मुफलिसी, मोहताजी। अब मिस्कीन, मिस्कीन को दे सकते हैं। फिर आमिलीन वल आमिलीन अलैहा, और काम करने वाले इन पर। ये कौन है? जो ज़कात कलेक्ट करते हैं, उनको भी तो वो काम कर रहे हैं ना बड़ा, अब आप उनको कहाँ से तनख्वाह देंगे? तो ज़कात के पैसों में से उनको तनख्वाह दी जाती है। वल मुअल्लफती कुलूबिहिम, और उल्फत दिलाने के लिए जिन दिलों में। ये कौन है? ये वो है जो इस्लाम मुसलमान होना चाहते हैं, मुसलमान बनना चाहते हैं, या नए नए मुसलमान हुए हैं लेकिन माली कोई मसला है, या कोई लड़का है मुसलमान होना चाहता है, उसे पता है लेकिन वो कमा नहीं सकता, कोई फैमिली है वो स्टेबल नहीं हो सकती, या कोई है जिसको पता है मुसलमान होकर मैं बेटी की शादी कैसे करूंगा, मुझे तो पीछे से सपोर्ट ही नहीं होगी मेरे रिश्तेदारों से, तो ज़कात के पैसे उनको दिए जा सकते हैं। अच्छा, मसाकीन रह गया, जिस, एक तो फकीर था ना, एक मिस्कीन था। मिस्कीन क्या है? जिसको जरूरत के तहत चीज मैसर ना हो, तो वो मिस्कीन कहलाता है। अब इनमें वो लोग बिल्कुल नहीं है जो फकीर मिस्कीन कहते हैं, और जिनके पास जो है ना जेवर भी रखे होते हैं, उन्होंने तिजोरियों में बंद करके रखे होते हैं, वो कहते हैं हम फकीर है। वो उसके पास जमा पूंजी है, तो ना वो फकीर है ना वो मिस्कीन है, दोनों कैटेगरी से आउट हो जाएगा। वो फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में, गर्दनें छुड़ाने में क्या है, जैसे पहले गुलाम आजाद किए जाते थे, आजकल के दौर में किए, जैसे आजकल के दौर में देखा आपने एक तो आप कहते हैं सऊदीया में तो है भी फिदिया है इनका, जैसे पाकिस्तान में अगर आप कहीं वडेरों वगैरह होते हैं, उनके पास लोग अपनी औलादें रखते थे कि कर्ज के बदले कर्ज इतना दे दें, हमारी औलाद रखते हैं, टाइम आपकी खिदमत करेगी, इस तरह की चीजें। या आज इज्तिमाई तौर पर जैसे हम IMF के मकबूज है, उस हवाले से भी ज़कात जा सकती है। खैर अब वो कहाँ जाएगी आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं,
لیکن بہرحال مصارف ہیں تو میں بیان کروں گی اس کو. تو وہ آ جاتے ہیں رقاب گردنیں چھڑانے میں. والغارمین اور قرض داروں کے لیے گردنیں چھڑانا, اور غارمین قرض دار میں آ گئی ہے ایسے قرض جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی نے لیا لیکن اس کے پاس اتنی چیز موجود نہیں تھی کہ وہ قرض اتار سکے. مطلب آپ ایسا بھی سنیں گے, ایسے کوشچن آیا ہے, ایسے آتے ہیں اس طرح کے کوشچن کہ قرض ہم نے ادا کرنا ہے, ہم مقروض ہیں. اب آپ ان سے پوچھیں تو ان کے پاس ہاں میرے پاس ایک سونے کا سیٹ ہے میں نے رکھا, ٹھیک ہے, یا ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہے, ہاں ایک مکان ہے وہ میرا ہے اضافی, تو پھر یہ قرض دار میں نہیں ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہیں لگتی. ٹھیک ہے, اکثر ایسے بھی آتے مصارف زکوٰۃ کے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ہے سے بھی وہ سونا ہے چاندی ہے. تو قرض دار بیسیکلی وہ قرض دار ہے جس کے پاس اپنے پاس پہلے سے جمع نہ ہو, جس کے بعد جس سے وہ قرض اتار سکے. تو پھر کیا کرے گا انسان, اس کو کرے گا, آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, قرض اتار سکتے ہیں. اور اچھا ایک چیز اس میں پوائنٹ اور ہے کہ ذاتی مقصد کے لیے قرض ہو, تجارتی نہ ہو, بزنس کے لیے نہ ہو, کیونکہ بزنس کے لیے قرض دیا تھا ایک ذاتی کام, ذاتی مقصد ہے, کھانا پینا ہے, سر پہ چھتیں روٹی, اس کے لیے قرض. اور کیا چیز ہے, فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں, یعنی جہاد کے کام ہو گئے, جہاد فی سبیل اللہ, دین کی اشاعت کا کام ہے, کلمے کی سربلندی ہے, نیکی کے جتنے کام ہیں وہ اپنے سبیل اور مسافر کے لیے. یہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے, ان سب میں زکوٰۃ دی جاتی ہے. فریضۃ من اللہ, اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم, اور بے شک اللہ رب العزت علم والا اور حکمت والا ہے. ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن, دوبارہ بات نہیں پہ آ گئے. ان میں سے وہ لوگ ہیں جو اذیت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کہتے ہیں کہ تو کانوں کا بہت کچا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کون ہیں, منافقین ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر بیان کر رہے ہیں. ان کو خود پتا ہے ہمارے عذر میں دم نہیں ہے, جان نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی سے نہیں لینا چاہتے تھے کام کو, زبردستی کرتے تھے. کس سینس میں کرتے تھے کہ دماغ بنا دیا, واز کر دی, نصیحت کر دی, بس یہی ان کی زبان. دیکھیے دین میں جبر تو نہیں ہے نا. تو اب دوسری بات, جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے زبردستی بھی کرتے ہیں. آپ کچھ بچے ہوتے ہیں جن بچوں سے آپ کسی سے قربانی کی امید رکھتے ہیں, کسی سے آپ قربانی کی امید نہیں رکھتے. آپ کو پتا ہے کہ یہ نہیں دے سکے گی, میں اس کی نیچر جانتا ہوں, میں اس کا نیچر جانتی ہوں, قربانی دے جائے گی. ہوتا ہے نا جھگڑوں میں, آپ ایک کو کہہ دیتے تم چھوڑ دو, تم دے دو اس کو, ایک آپ مزاج جانتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آ رہا تھا عذر پیش کر رہا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحث نہیں کرتے. تو کیا کہہ رہے, حجرے سے باہر نکل کے کہتے تھے تو کانوں کا کچا ہے, ہماری بات میں تو دم ہی نہیں تھا, اس نے یقین کر لیا. اللہ رب العزت فرمانے کل اذن خیر لکم, دیکھو ان سے کہہ دو کہ کانوں کا کچا ہونا ہے منافقوں تمہارے لیے ہی بہتر ہے. یعنی میں منع بھی کر سکتا تھا, پھر تمہیں نکلنا پڑتا جہاد. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, وہ ایمان رکھتا ہے کون, اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, اور اعتماد کرتے ہیں کس پر, مومنوں پر. تو آپ جانتے ہیں کہ کون قربانی دے گا, آپ کو اعتماد ہوتا ہے کہ ہم کون کر گزرے گا. ورحمۃ للذین آمنوا منکم, اور رحمت ہے کون, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت ہے لوگوں کے لیے جو ایمان لائے تم میں سے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اللہ کے رسول کو, لہم عذاب الیم, ان کے لیے عذاب دردناک. یحلفون باللہ لکم لیردوکم, یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے, تمہارے سامنے, تاکہ تمہیں راضی کر لیں, صحابہ کرام کو راضی کر لیں. ٹھیک ہے, واللہ ورسولہ احق لیردوکم سے صحابہ کرام مراد ہیں. یہ آپس میں جب تم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپس میں قسمیں کھا کے بتاتے ہیں اپنے عذر کہ وہ تم لوگوں کو راضی کر لیں. تو اللہ رب العزت فرمانے واللہ, اور اللہ, ورسولہ, اور اس کا رسول, احق کو زیادہ حقدار ہے, ان یردوہ, کہ وہ اس کو راضی کرتے. ان کانوا مومنین, اگر وہ مومن ہوتے ہیں. تو اگر یہ مومن ہے تو یہ کیا کرتے ہیں, یہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں نہ کھاتے, یہ اللہ کو راضی کرتے. تعلق اللہ سے ہی ہوتا ہے جو اصل تعلق ہوتا ہے, باقی تعلق کیا ہوتا ہے. جی سنا موجود ہے؟ جی جی میں ہوں, میں اسٹارٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم. آیت نمبر 63. سر آپ کی آواز کا باؤنس بیک ہو رہی ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کوئی ڈیوائس. جی وہ امی بھی سن رہی ہیں تو اس وجہ سے وہ ایکو ہو رہا ہے. ہاں وہ آپ ڈیوائس دور کر دیں نا ریکارڈنگ میں. جی ٹھیک ہے. کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے, یہ زبردست رسوائی ہے. آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں
یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت نمبر 64، مومنوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے، یعنی وہ دل میں ڈرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صورت نہ کر دیں جس میں ان کا ذکر ہو، جو ان کی دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے، کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو۔ تو مومن جو منافق تھے وہ بھی جو ہے اس ڈر میں تھے کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی صورت نہ اتار دے جو ان کے دلوں کے حال واضح کر دے، یعنی ان کی منافقت کو کھول کے اہل ایمان کے سامنے رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اعراض میں، اپنے مذاق میں لگے رہو، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایک ایسی صورت نازل کرے گا جس کی بنا پر جس کے بعد اہل ایمان جو ہے وہ تمہیں اچھی طرح جان لیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دھمکی دے رہے ہیں، دھمکی کے طور پر منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ اور مذاق اڑاؤ اللہ کا، اللہ تعالیٰ تمہارا نفاق کھولنے والا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھے تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو انہیں آپس میں ہنس بول رہے تھے، کہہ دیجیے اللہ اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ یعنی اگر منافقین سے کہا جائے کہ تم کیوں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہو، تو مسلمان کیا کہیں گے کہ ہم تو صرف ایسی ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم کو اس میں سیریس نہیں تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں آج کل کے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اگر وہ اللہ کے احکامات کی جو ہے وہ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ایسی ہی بات کر رہے تھے، ہمارا مقصد وہ نہیں تھا۔ تو پھر یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات ہی رہ گیں گے مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا تم لوگوں کو صرف یہی موضوع ملتا ہے اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے کے لیے، اور تمہیں کوئی اور چیز نہیں ہے تمہارے پاس؟ یعنی کتنی سخت آیت ہے یہاں پہ کہ ہمیں اس چیز کو اپنے اوپر بھی رکھنا چاہیے کہ جب کوئی اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے تو اس کا مذاق اڑائے، اور خود زبان سے کوئی ایسی بات نکالیں جس سے اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات کا مذاق اڑتا ہو۔ آیت نمبر 66، تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا دیں گے۔ یعنی منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ فالتو کی معذرتیں پیش نہیں کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تو یعنی ایک گروہ جو صحیح تھا ٹھیک ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن دوسرا گروہ جو ہے اس کو ضرور عذاب ملے گا۔ یعنی ایک وہ گروہ تھا جس کو کچھ سمجھ نہیں تھی، جو ناسمجھی کے عالم میں مذاق میں شامل ہو گیا تھا، تو توبہ کے بعد معافی مل جائے گی، لیکن جو شخص جان بوجھ کے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کو ضرور سزا ملے گا کیونکہ وہ مجرم ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ تمام منافق مرد و عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بہتوں سے روکتے ہیں، اور اپنی مٹھی میں بند رکھتے ہیں، اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، اس کا مراد ہے کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں۔ یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہیں۔ یہاں پہ دونوں کو کہا جا رہا ہے، مرد اور عورت، جس طرح مسلمان مرد اور عورت کے جو ہے اعمال میں برابر ہے، اسی طرح یہاں پہ منافقین اور مرد اور عورت کا نام لے کے کہا جا رہا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں، یعنی منافقت میں ایک دوسرے سے ملے جلے ہی ہیں۔ کیا ہے ان کی صفات؟ کہ یہ خود بھی غلط کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی غلط کام کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں لوگوں کو، اور اپنے ہاتھ مٹھی یعنی بند کی بھی اپنے ہاتھ رکھے ہوئے کس چیز سے؟ یعنی اللہ کی راہ میں خیرات نہیں دیتے، انہیں نیکی کے کام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے ان کو دلچسپی؟ ان کی اصل محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے، اور اپنی منافقت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس لیے اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ان کو نہ ہی توفیق ملتی ہے نیکی کی اور نہ ہی ہدایت ملتی ہے۔ ان کو آخرت میں کیا ملے گا؟ ان کو صرف اور صرف جہنم ملے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں عورتوں کو آخرت جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، انہیں کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی ہمیشہ یہ عذاب کے اندر ہی رہیں گے۔ مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال والے تھے، یعنی پچھلی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کتنے قوت والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا، جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے کہ انہوں نے کی تھی۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئی، یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں۔ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح، عاد اور سمود، اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور اہل مؤتفقات یعنی الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیل لے کر پہنچے، اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ آیت نمبر 69 اور 70 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ منافقین سے جو پہلے منافقین تھے یعنی کفار جو تھے ان کو عذاب بھی ملا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو ان کو عذاب آیا تھا، اور وہی عذاب جو ہے ان منافقین کو ملے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو پہلے والی ان سے قومیں گزری ہیں وہ کیا تھے؟ وہ بہت زیادہ قوت والے تھے، مال اور اولاد میں بھی بہت بڑے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ لوگ بھی دنیا کی طرف میں لگے رہے، انہوں نے آخرت کو بھلا رکھا تھا، انہوں نے بھی اپنے حصہ کا فائدہ اٹھایا، دنیاوی فائدہ اٹھایا، لیکن آخرت میں جو ہے ان کا کوئی گھر نہیں ہے۔ اسی طرح تم بھی دنیا کا فائدہ اٹھا لو اور جو ہے تمہارا بھی آخرت کے اندر کوئی جو ہے وہ گھر نہیں ہوگا۔ جو انہوں نے دین کے خلاف کوششیں کی تو وہ بھی دھڑی کی دھڑی رہ گئی تھی، اب تم بھی اپنی منافقت کے باعث کوششیں کر لو، وہ بھی دھڑی کی دھڑی رہ جائیں گی۔
اور ان کا کیا ہوا کہ ان کے دین اور دنیا دونوں کے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کا آخرت میں صرف اور صرف نقصان ہی ہے۔ پھر ان کو جو ہے کہا جا رہا ہے آیت نمبر 70 کے اندر منافقین کو ہی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو لوگ گزرے اب ان کا حال بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی خبر نہیں آئی اللہ کے پاس سے، جبکہ اللہ نے ان کے پاس رسول بھی بھیجے تھے، نشانیاں بھی بھیجی تھی، لیکن انہوں نے کوئی بھی اللہ کی بات نہیں مانی۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ بندے اللہ کے احکامات نہ مان کے اپنے پر ظلم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پر عذاب آتے ہیں۔ اب بات ہو رہی ہے مومنوں کی۔ مومن مرد عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں۔ اب یہ لوگ ان کے کیا ہیں، بالکل اپوزٹ ہے منافقین کے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اور منافقین کیا کرتے تھے، برائی کا حکم دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا۔ بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ تو ہمیں جو ہے دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کس گروپ کے اندر فال کرتے ہیں۔ ان ایمانداروں، مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ منافقین کا کیا حشر ہوا تھا، اور اب جو نیک لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا جزا دیں گے۔ ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو ایسی جنتوں میں جگہ ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان ہمیشگی والی جنتوں میں ہے۔ اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ ان کو جنت تو ملے گی، لیکن سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں ان کو ملے گی۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جہنم وبئس المصير۔ آیت نمبر 73 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصل جگہ دوزخ ہے اور یہ نہایت بدترین جگہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ جو ہے منافقین سے سختی برتیے، اللہ کی طرف سے آپ کو منافقین کے ساتھ جہاد کا حکم مل گیا ہے، اور ان کے جرائم کی ان کو سزا دیجیے۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے ان کی اصل جگہ کیا ہے، ان کی اصل جگہ دوزخ ہے۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی پورا اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اس کے رسول نے اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا، اور اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور دنیا بھر میں ان کا کوئی زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ غزوہ تبوک کے سفر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کا برا انجام بتایا تھا۔ تو وہاں پہ موجود ایک شخص نے کہا تھا کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم گدھوں سے بھی بہتر ہے، جس پہ صحابی نے کہا کہ یہ بات سچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے قسم کھانے کو کہا تو اس نے جھوٹی قسم کھائی۔ پھر صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے کھول کھول کر بیان کر دیں گے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور اس آیت میں ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ اور منافقین نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اوپر سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے، اور یہ بھی ایک کفر کے زمرے میں آتا تھا، یعنی دل سے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اوپر سے وہ اسلام لے آئے تھے اور پیٹھ پیچھے وہ کفر ہی کیا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے تو مدینے آنے کے بعد کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے مدینے میں خوشحالی آ گئی تھی، اور آپ کو پھر فتوحات بھی ملی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر منافقین توبہ کر لے اپنی حرکتوں سے، سچے دل سے ایمان لے آئے تو ان کے لیے بہتر ہے، اور یہی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی کا باعث ہوگا، ورنہ کیا ہوگا، ان کے لیے صرف اور صرف رسوائی ہے، اور نہ ان کو کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ آیت نمبر 75، ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں مال سے فضل دے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی وہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں مال و دولت دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم آپ کی راہ میں نیک بن جائیں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا تو یہ بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کرنے لگے، لیکن جب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر لیا تو ان منافقین نے وعدہ توڑ دیا اور یہ منہ موڑ گئے۔ اور یہی کنڈیشن اگر ہم اپنے اوپر بھی رکھیں کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس مہینے کی جب پہلی آئے گی تو اتنے پیسے آئیں گے تو ہم اللہ کی راہ میں نکال دیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے بہت دفعہ کہ ہم جو ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب یہ والا کام آ گیا، وہ والا کام آ گیا۔ تو اگر نیکی کا موقع ملے تو اسی وقت کر گزرنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، ورنہ شیطان دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے۔ آیت نمبر
آیت نمبر 77. بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ پورا نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یعنی منافقت ڈال دی. اللہ سے ملنے کے دنوں تک، یعنی واپسی تک، اللہ سے پلٹنے تک، اللہ کی طرف رجوع کرنے تک، قیامت کے دن تک اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف نہیں کیا تھا، یعنی جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو توڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے. جھوٹ کی کتنی بڑی سزا اس میں ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا. جو منافقین ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولتا. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور اس کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام خبروں سے باخبر ہیں. یعنی منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سب راز جانتے ہیں، چاہے اوپر سے تم کتنی بھی دین کی باتیں کر لو. جو لوگ ان مسلمانوں کا تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کا کچھ میسر نہیں، پس ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 79 میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ لوگ جو خوشی سے خود صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن منافقین کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا طرز عمل یہی تھا کہ نہ خود کوئی کام کرتے تھے، نہ ہی مسلمانوں کو کرنے دیتے تھے، اور الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے. یعنی یہ لوگ بہت محنت کش لوگ تھے اور کوئی بہت امیر لوگ نہیں تھے جو محنت کر کر کے اپنی کمائی سے تھوڑا بہت صدقہ خیرات کرتے تھے. تو یہ لوگ جو ہے وہ مذاق اڑاتے تھے ان کا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو منافقین ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے کہ نہ تو کچھ کرنا ہے اور نہ ہی دوسروں کو کچھ کرنے دینا ہے. آیت نمبر 80. ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے، اس کے رسول سے کفر کیا. ایسے فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا ہے منافقین کے لیے استغفار کرنے کے لیے. پیچھے کہا جاتا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، دعا کریں، لیکن اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے منافقین کی بخشش کی دعا نہیں مانگیں گے، اور اگر آپ مانگیں گے بھی تو وہ قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ 70 بار بھی ان کی بخشش کی دعا کریں، جتنا چاہے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. آیت نمبر 81. پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں. انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا. انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے. اچھا، اب کیا ہوا؟ غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے کہ جب لشکر تیار ہوا جانے لگا تو منافقین خوش، جب وہ لوگ چلے گئے، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک میں جب چلے گئے لشکر تو وہ پیچھے رہ گئے منافقین جو تھے، تو وہ خوشی منانے لگے کہ چلو ہم تو سکون سے رہ گئے گھر میں اور اب ہم اپنے گھر کے اندر ہیں. اور منافقین نے کس چیز کو پسند کیا؟ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بجائے گھر میں بیٹھے رہنے کو پسند کیا. ٹھیک ہے، یعنی نہ انہوں نے جان کے ساتھ جہاد کیا، نہ ہی مال کے ساتھ جہاد کیا، بلکہ انہوں نے ناپسند کیا جہاد کرنے کو. اور وہ کہنے لگے کہ، اور جو لوگ جا بھی رہے تھے ان کو کہنے لگے کہ اتنی گرمی میں باہر مت نکلو بلکہ آرام کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجیے کہ یہ گرمی تو کچھ بھی نہیں، اصل گرمی تو جہنم کی آگ ہوگی، اس کی گرمی زیادہ شدید ہے. کاش وہ لوگ یہ سمجھ لیتے کہ یہاں پہ بیٹھے رہنا جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، یعنی اس گرمی سے بہت زیادہ بہتر ہے. اور اسی چیز کو اگر ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں جو ہم حالات کی اور موسم کی جو ہے وہ مناسبت سے ہم چھوڑ دیتے کہ نہیں آج گرمی ایسی ہے تو آج ہم جو ہے یہ کام نہیں کر رہے، یا جو ہے آج گرمی ہے تو ہم پردہ نہیں کرتے، نقاب نہیں کرتے، یا عبایا نہیں پہنتے کہ ہم گرم ملک میں رہتے ہیں. تو یہ سب ان چیزوں کو سوچنا چاہیے کہ قبر کا عذاب اور جہنم کی جو آگ ہوگی وہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے جو دنیاوی ہمیں اس وقت تکلیفات مل رہی ہیں. دنیاوی تکالیف کے لیے اللہ کے احکامات کو نہ چھوڑیں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ کے احکامات پہ استقامت حاصل کریں. آیت نمبر 82. بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے منافقین کو؟ یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبوک کے واپسی کے موقع پر اتری تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جائیں گے تو منافق کیا آپ سے کہیں گے؟ منافق آپ سے کہیں گے، یہ آیت نمبر 82 ہے. ٹھیک ہے، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئے بدلے میں اس کی جو یہ کرتے ہیں. منافقین کو کہا گیا ہے کہ تم جو ہے وہ ہنسا کم کرو اور رویا زیادہ کرو، کیونکہ تمہارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ تمہارے اعمال ایسے نہیں کہ تم ان پہ فخر کرو، ہنسو، خوشی مناؤ، بلکہ یہ تو تمہارے رونے کے ایسے اعمال ہے کہ تمہیں آخرت میں رونا پڑے گا. آیت نمبر 83. پس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی طلب کرے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ تم میرے ساتھ دشمن کی لڑائی میں شامل ہو سکتے ہو، تم نے پہلے ہی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا. یعنی جب غزوہ تبوک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے تو آپ کو یہ وحی کی گئی کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر آپ دوبارہ جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اب آپ انہیں سختی سے منع کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کا فتوحات ملنا شروع ہو گئی تھی، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ اب ان کو فتوحات مل رہی ہیں اور مال غنیمت مل رہا ہے، تو اب ہم بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ جائیں. تو اب آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا ہے کہ جو تبوک میں نہیں گیا وہ آگے بھی نہیں جائے گا، بس تم پیچھے رہنے والوں میں سے ہی بیٹھے رہو. آیت نمبر 84.
ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کی جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں گے اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے. اللہ اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور بے اطاعت رہے. یعنی منافقین نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا تو حالت فسق میں ہی مر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی سخت سزا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ آپ کو ان کی نماز جنازہ تک پڑھانے کا حکم نہیں ہے، اور ان کے مرنے کے بعد بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعا کرنے سے روک دیا گیا. اور یہ واقعہ کب آیا تھا؟ جب عبداللہ بن ابی جو تھا منافقوں کا سردار تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ جب آپ نے پڑھایا تو اس وقت جو ہے یہ آیات نازل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ وہ دیکھیں اخلاق دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی جس نے حد درجے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حریص تھے کہ وہ اس کی بخشش ہو جائے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوتی ہے، آیت نمبر 86. آیت نمبر 85. آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگے، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ انہیں اس چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہے. یعنی منافقین کے لیے جو ہے وہ دنیا میں مال و اولاد جو ہے وہ مال و اولاد ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کا اور آزمائش کا باعث بنیں گے، اور جس حالت میں جو ہے وہ مریں گے وہ بھی حالت کفر ہوگی، اور قیامت کے دن بھی وہی مال اور اولاد جو ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے بلکہ ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جائیں گے. تو یہی بات اگر ہم اپنے اوپر رکھے دیکھیں کہ ہمارا مال اور اولاد جو ہے ہم ان کی کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، کیا یہ مال اور اولاد آخرت میں ہمارے کام آئے گا یا کوئی ہمیں فائدہ دے گا یا نہیں. تو یہ والی آیت ہمیں خود بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. آیت نمبر 86. جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کے رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں ہی میں چھوڑ دیجیے. یعنی جب کوئی ایسا حکم نازل ہوتا ہے کہ جس میں قرآن میں جس پر عمل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، تو مالدار لوگوں کو جو ہے، جو منافقین کے مالدار لوگ ہوتے ہیں، تو آپ سے کیا اجازت مانگتے ہیں کہ جی ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم جو ہے جہاد پر نہیں جا سکتے اور آپ ہمیں گھر میں ہی بیٹھے رہنے دیجیے. آیت نمبر 87. یہ تو خانہ نشین عورتوں کے ساتھ دینے پر ریچھ گئے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ جو عورتیں گھروں میں رہتی تھی، عورتیں جہاد کے لیے نہیں نکلتی تھی، تو یہ بھی انہیں کے ساتھ ہی بیٹھے رہنے والے ہو گئے ہیں. ان کے دل پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ بھی عقل سے کام نہیں رہتے. یعنی منافقین خود ہی اس بات پہ راضی تھے کہ وہ پیچھے رہ جائیں عورتوں کی طرح سے، جس طرح اور اس بات کی بنا پر اللہ کا ساتھ نہ دینے کی بنا پر اللہ نے ان کے دل سخت کر دی، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کو پھر اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ ہدایت انہیں کو ملتی ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں. آیت نمبر 88. لیکن خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ایمان والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں. اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایمان والے کون تھے کہ جو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ نبی کے ساتھ جہاد کرتے تھے. یہی لوگ بھلائیوں والے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ ان کو آخرت میں بھلائیاں ملیں گی اور انہی لوگوں کو کامیابی ملے گی. انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. آیت نمبر 90. بادیاں نشانیوں میں سے عذر کرنے والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دیجیے اور وہ بیٹھ رہے ہیں، جنہوں نے اللہ سے اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی ہیں. اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی. یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو مدینہ سے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جنہوں نے معذرت کی تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ تبوک سے واپس آنے پر دو لوگ تھے کہ ایک تو جو پیچھے رہ گئے تھے، ان میں بھی دو قسم تھی کہ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے تو معذرت کر لی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبوک سے واپس آنے پر، دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے معذرت بھی نہیں کی تھی. تو اس آیت میں معذرت کرنے والے بدو کا ذکر ہے کہ وہ بہانے بنا کے آ جاتا ہے کہ جو ہے کہ اس کو جو ہے بہانے بنانا آ جاتا ہے کہ وہ مجھے آپ معاف کر دیجیے اور مجھے اس کام سے دور رکھا جائے. اور جو دوسرا گروہ ہوتا ہے تو وہ نہ معذرت کرنے آتا ہے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کرتا ہے، بلکہ وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واپسی پر بھی. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب ملے گا باوجہ کس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا اور اس کی جو ہے اللہ کے اس کے رسول کی کوئی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے. آیت نمبر 91. ضعیفوں اور بیماروں پر ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں. ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پیچھے بیٹھے رہے تھے، جو بالکل ہٹے کٹے تھے، تو ان پر تو عذاب ہوگا، لیکن وہ لوگ جو معذور ہے، اپاہج ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہیں تھا، نہ کوئی سواری تھی، نہ کچھ تھی، لیکن ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کی محبت تھی، ظاہری طور پہ بھی وہ مخلص تھے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا اور ان پر رحمت کرنے والا ہے. ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دے، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. یعنی ان لوگوں پر بھی پکڑ نہیں کہ جو بیچارے اتنے غریب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مال سے جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتے تو ہم اپنی جان سے کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لیجیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیتے ہیں. تو جب وہ لوگ وہاں سے جاتے ہیں تو وہ روتے ہوئے جاتے ہیں کہ جو ہے ہمارے پاس، یعنی ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوتا رکنے کا، لیکن سواری
سواری نہ ہونے کی بنا پر وہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجر کے برابر کے مستحق ہیں. اللہ نے ان کو کیوں اجر دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں اخلاص تھا اور ان کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ ضرور جو ہے وہ جہاد کے لیے جاتے. آیت نمبر 93. بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے زیادہ طلب کرتے ہیں. یعنی اصل میں گناہ کس پہ ہے کہ جو دولت مند ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹ گئے. مواخذہ انہی لوگوں کا ہوگا جو غنی ہے، جو دولت مند ہے، لیکن پھر بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے بیٹھے رہ جانے کی اجازت مانگتے ہیں اور اس بات پہ خوش ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں. اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے جس سے وہ بے علم ہو گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر سزا کے طور پر ان پر مہر لگا دی. اور یہ مہر لگنا جو ہوتا ہے یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا عذاب ہے. اور ہمیں بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ جب بھی اللہ کی کوئی نیکی کا حکم آئے، کوئی بھی موقع ملے، کوئی دین سیکھنے کا کام آئے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. بہانے بنا کے ان لوگوں میں شامل نہیں ہو جانا چاہیے کہ اگر ہم کوئی کلاس لینے کا ٹائم آتا ہے یا کہیں دین کی بات سیکھنے سکھانے کا ٹائم آتا ہے تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو پیچھے گھر میں بیٹھ کے آرام کرنے کو فوقیت دیتے ہیں اللہ کے دین کو سیکھنے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں. یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ 10th پارہ الحمدللہ تکمیل تک پہنچا ہے. انشاءاللہ کل 11th پارہ شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.